أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 59 سے جو آخری پیراگراف ہم نے پڑھا تھا وہ تھا 59 سے شروع ہوتا ہے، جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا۔ اس میں جو اہم بات بیان کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ہم سے نکل بھاگیں گے، یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ جو یہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ کہ ہم ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور یعنی ان کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے، اسی انجام تک جس انجام تک ظاہر ہے کہ رسولوں کے دور میں مخاطبین جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، جو منکرین ہوتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں، یقیناً جو ہے نا وہ اس انجام تک پہنچیں گے۔ اور اس کے لیے کہا گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جو کچھ بھی تم سے بن پڑتا ہے، جو بھی تمہاری استطاعت میں ہے، آپ اپنی بھرپور کوشش کریں، مقدور بھر کوشش کریں کہ اپنی افرادی قوت بھی بڑھائیں، اور ساتھ ساتھ جو دوسرے ذرائع ہیں جیسے گھوڑے ہیں، یہ اس زمانے میں ہیں اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو افرادی قوت کے ساتھ ساتھ جو لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے، جس کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ دیکھا تھا۔ اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ترہبون کا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے داغ بیٹھے، جس سے جو ہے نا ہیبت رہے مخالفین پہ کہ ان کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں اور یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ کے دشمن ظاہر ہے کہ رسولوں کے دور میں جب دعوت برپا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یعنی ان کے سامنے ہر طرح کے دلائل رکھ دیے جاتے ہیں، اتمام حجت کر دیا جاتا ہے، اور جو اپنے تعصب کی بنیاد پہ جو ہے نا ڈٹے رہتے ہیں اور غرور اور تکبر کی بنیاد پہ اپنے جو ہے نا تعصبات جو یعنی تعصب کے ساتھ جو ہے نا وہ انکار کر دیتے ہیں، ان کے لیے عدو اللہ کا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور تمہارے دشمن ظاہر ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو اور اب یہ تمہارے دشمن، تمہاری جان کے دشمن تمہیں یہاں سے نکال دیا ہے، اور اب یہ تمہارے پیچھے جو ہے نا چلے آئے ہیں اور یہ تمہارے دشمن ہیں۔ ان کے لیے جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہاں پہ عدو حکم کا لفظ استعمال کیا، اور وہ لوگ بھی جو ظاہر ہے کہ مستقبل میں تھے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ مستقبل میں کون کون سے گروہ جو ہے نا نمایاں ہونے والے ہیں۔ اس میں اس وقت کی جو ایرانی اور یعنی رومن جو امپائرز تھیں، ان کو بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ شامل کر لیا، اور یعنی ایک لمبی پلاننگ کے لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم جو ہے نا یہ کام کریں۔ اور اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اخراجات کی ضرورت ہے، آپ یعنی پیسے لگیں گے، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہیں جو ہے نا یعنی خرچہ بھی کرنا پڑے گا، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جو کچھ بھی تم کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گی، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ بات ہے جو پچھلے جو ہے نا پیراگراف میں ہم نے دیکھی۔ اب اس کے بعد اگلا جو ہے نا پیراگراف اس کو بھی یہاں پہ سامنے رکھیں، وہ بھی اسی تسلسل میں ہے، یعنی جو پیچھے بات کہی جا رہی ہے اسی تسلسل میں آگے بات کہی کہ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکیں اے پیغمبر تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ۔ یعنی یہ کہ اب یہاں پہ بڑی اہم جو ہے نا اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، یعنی یہ جو لفظ سلم کا لفظ ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک امن یعنی سلامتی اس کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور ایک صلح یعنی جس میں دوسرے فریق کی جانب سے جب کوئی صلح یعنی اس طریقے سے ریکنسیلیشن کی جو ہے نا بات ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لفظ سلم کا جو ہے نا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی معنی میں ظاہر ہے کہ استعمال ہوا ہے، صلح صفائی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جناح یہ جھک جانے کے لیے، مائل ہو جانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو پر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جناح کا جو ہے نا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں اسی سے جو ہے نا یہ verb بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ جھکتے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ وہ پر پڑھاتا ہے، تو اسی سے جو پرندے ہیں تو اگر وہ جھکتے ہیں کس کے لیے، یعنی صلح صفائی کے لیے جھکتے ہیں، تو آپ بھی جو ہے نا اس کے لیے جھک جائیں۔ یہاں ہا آ گیا ہے تو یہ مؤنث میں آیا ہے، تو سلم جو ہے نا بعض اوقات مؤنث میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، یہاں پہ یہ مؤنث کے طور پہ یہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ یعنی بڑی اہم پروگرس ہے کہ یعنی صلح کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اگر تفسیروں میں دیکھیں گے تو یہ اس کے کئی پہلو ہیں جو سامنے لے آتے ہیں یعنی صلح کے حوالے سے، لیکن جو پیچھے بات کہی گئی ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔
یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پیچھے بات کیا کہی گئی ہے کہ ایک طرف آپ کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس تیاری میں آپ نے ہر طرح کا جو ہے نا افرادی قوت بہم پہنچانی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو جنگوں کے لیے جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں اس وقت گھوڑے، تیر اور تلواریں اور یہ ساری چیزیں تھیں، وہ بھی ظاہر ہے بہم پہنچانی ہیں۔ اور اس تیاری میں اس تیاری میں یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ یاد رکھیں، اس تیاری میں جو ہے نا دوسرے فریق کی جانب سے صلح کا جو ہے نا پہ آمادگی نظر آتی ہے، اور وہ تیاری کو دیکھ رہے ہیں، وہ صلح پہ یعنی ایک طرح کا جو ہے نا ایک ہیبت ان پہ طاری ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ صلح جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ صلح کے ایک دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ خود مجبور ہیں، یعنی حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، اور اس میں یعنی صلح کی جاتی ہے۔ یہاں پہ یعنی وہ جو اوفینسو پوزیشن ہے اس میں رہتے ہوئے صلح کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ڈیفینسو پوزیشن کی صلح کی بات جو ہے نا وہ سرے سے نہیں ہو رہی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے حالات کے مطابق جو ہے نا بات کرنی ہے، دیکھنی ہے۔ تو یہاں پہ اپر ہینڈ ہے، یعنی اس تیاری کے ساتھ جو ہے نا اگر دوسرے فریق کی طرف سے جو ہے نا صلح کی یعنی صورتحال سامنے آ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ جھک جائیں، اس کے لیے آپ بھی صلح جو ہے نا کر لیں۔ وتوکل اللہ، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات خود یہ بیان کر رہی ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو تم تیاری کر رہے ہو، اور دوسری طرف سے جو ہے نا فریق وہ جھکنے کے لیے تیار ہے، صلح کے لیے تیار ہے، تو تم بھی جو ہے نا وہ جھک جاؤ، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ یہاں پہ ایک اور پہلو سامنے آ جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم انفرادی طور پہ جو ہے نا بھروسہ کرتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی ایشو بن گیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہر صورت میں ایمان کا حصہ ہے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ کیا اجتماعی طور پہ بھی جو ہے توکل کیا جا سکتا ہے، یا جنگوں کے میدان میں بھی توکل کیا جا سکتا ہے، یا جو ہے نا یعنی کلیکٹیو جو ہے نا کوئی اپنے پالیسیز بنا رہے ہیں، کیا اس میں بھی توکل کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، اور بتا رہا ہے کہ یہ بھی ایمانیت کا حصہ ہے۔ انفرادی طور پہ توکل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اجتماعی طور پہ توکل کرتے ہیں، تو ایک ایک کر کے جو توکل ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ کلیکٹیولی وہ اجتماعی طور پہ، یعنی اگر آپ پالیسیز بنا رہے ہیں، کوئی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور میدان جنگ کے حوالے سے کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو وہاں اس کے لیے بھی یہاں پہ توکل اللہ کی یہاں بات کی گئی ہے۔ اللہ پہ توکل کریں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سمیع اور علیم ہے۔ سمیع یہاں پہ دو صفات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ دوسرے فریق کے یعنی یعنی تم کو بھی سنتا ہے، تم کو بھی دیکھتا ہے، تمہارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پورا علم ہے کہ تم تیاری کر رہے ہو اس جنگ کے لیے، اور تم بھرپور تیاری کر رہے ہو۔ اور دوسری طرف جو ہے نا دوسرا فریق ہے، وہ اس صلح صفائی کے یعنی اس کی انٹینشن کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ یعنی بعض اوقات ہم دوسرے فریق کو جو ہے نا بانپ نہیں پاتے، اور ہو سکتا ہے کہ اس صلح صفائی کے نتیجے میں وہ کچھ اور جو ہے نا گل کھلانا چاہتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ آپ اللہ پہ توکل کریں، اور یہ نہ ہو کہ آپ دوسروں کے جو ہے نا یعنی نیتوں پہ، ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہے نا کوئی مقصد ہو اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ سمیع اور علیم ہے، اور سمیع اور علیم ہوتے ہوئے ان کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو، سب کو دیکھتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اچھا، یہ جو آپ کے بات سامنے کہی گئی ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں اب جو کنٹراڈکشن میں سامنے آتی ہیں۔ کنٹراڈکشن نہ کہیے، یوں کہیے کہ ایک طرح کا جو ہے نا آ، آ، ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا اس کا پھر کیا کیا جائے، جو ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں آتا ہے ایک اس کا یعنی وہ پہلو ہے، جو سوال اٹھتا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے، وہ ہے آیت نمبر 39۔ آیت نمبر 39 جو ہے اس ساری سیناریوں میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ شروع میں دیکھیں، یہ جو سورہ انفال اور توبہ، اس میں جو بالکل یعنی اوورال ایک انٹروڈکشن دیا گیا ہے، اگر یہ استاد محترم نے دیا ہے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ پہلا پیراگراف دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آ، پہلی سورہ، یہ دوسرا پیراگراف ہے سوری، کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے خلاف آخری اقدام کی تیاری ہے۔ یہ آخری اقدام کی جو تیاری ہے، یہ کور چیز ہے اس کے اندر۔ یعنی ابھی تک جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ تر غزوہ بدر کے حوالے سے جو حالات پیدا ہو گئے تھے اس پہ تبصرے چلے آ رہے ہیں، اسی پہ تبصرے چلے آ رہے ہیں نا۔ لیکن حقیقتاً جو ہے نا اگر آپ پوری سورہ کو سامنے رکھیں تو یہ آخری اقدام کی تیاری ہے۔ آخری اقدام کیا ہے؟ جو اس کے بعد سورہ توبہ میں آنے والا ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو موجودہ آیات پڑھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں ایک کور میسج ہے جو ہمیں آیت نمبر 39 میں جا کے جو ہے نا ملتا ہے، کہ وہ جو تیاری کرنی ہے آخری
مرحلے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ وہ یہ کہ یہ جو جنگ ہے یہ جاری رہنی چاہیے. کب تک جاری رہنی چاہیے؟ جب تک جو ہے نا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین سارا کا سارا اللہ کے دین ہو جاتا. اب جب ہم اس آیت پہ پہنچتے ہیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ جو چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے، جو سامنے کی چیز ظاہر ہے کہ جو بظاہر اس آیت سے جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم صلح کرتے ہیں تو صلح کے لیے جھک جاؤ. اب صلح کے لیے کوئی ٹارگٹ ہونا، کوئی مقصد ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی جو ہے نا صلح کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہاں پہ پیچھے ایک ٹارگٹ دے دیا گیا ہے. وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے اور فتنہ جو انہوں نے برپا کیا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے. یہ دو جو ہے نا آبجیکٹیوز دیے گئے تھے وہاں پہ آیت نمبر 39 میں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کو بھی دیکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا آپ ون سائیڈڈ جو ہے نا ایک چیز کو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کو آپ اگنور کر دیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک یہ جو اچیومنٹ یہ ہو نہیں جاتی کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا اور فتنہ خاتمہ نہیں ہو جاتا، تب تک یہ لڑائی رہنی چاہیے. اب درمیان میں ایسے مراحل بھی آئیں گے جس میں جو ہے نا صلح کرنی پڑے گی، اور وہ مراحل جو ہے نا یعنی اس ٹارگٹ کو بھی اچیو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹارگٹ جو ہے نا بھول جائیں، اس کو بھی اچیو کرنا ہے. اور درمیان میں جب اس طرح کے مراحل آئیں گے جس میں صلح اور صفائی کی بات ہوگی تو اس کو بھی قبول کرنا ہے. تو اب دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل پوزیشن وہی ہے. اور یہ صلح یہ صفائی کی جو بات ہو رہی ہے اس میں جو ہے نا اسی مقصد کو حاصل کرنا ہے. اسی مقصد کو حاصل کرنا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک آبجیکٹو ہے، یعنی فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ کا دین جو ہے نا وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے اس جزیرہ نما عرب میں، اور اس کے بعد تمہیں صفائی یعنی صلح صفائی کرنی پڑ جاتی ہے، دوسرے فریق کی طرف جو ہے نا یہ پیغام آتا ہے اور آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو کیا اب اس حالات میں اس آبجیکٹو کو جو ہے نا حاصل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا. اب اس میں جو ہے نا کیسے کیا جائے گا؟ وہ ایسے ہوگا کہ اصل میں اب یہاں پہ ایک اور یعنی ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے. یعنی جتنے بھی ہم جو ہے نا مذہب کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک علت ہوتی ہے. علت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی یاد کے لیے جو ہے نماز پڑھتے ہیں. ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ پاکیزگی حاصل ہو، ہمارے مال کی اور تقویٰ جو ہے نا وہ حاصل ہو. ایسے ہی جو ہے نا اگر شریعت کے حوالے سے دوسرے جو امور ہیں کہ ہمیں شراب پینے سے کیوں منع کیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا اگر آپ علت دیکھیں تو وہ نشہ ہے. نشہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ ذہنی طور پہ وہ ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ غلاظت ہے، اور اس سے جو ہے نا منع کیا گیا ہے. اس کے پیچھے علت ہے، یہ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے. تو جہاد کے حوالے سے جو چیز سامنے آتی ہے اس میں اگر ہم ایک اسٹیپ کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ صلح صفائی ہے. تو کیا ہم جو ہے نا اس کو چھوڑ کے اس اسٹیپ پہ آ سکتے ہیں؟ تو اس میں پھر جو ہے نا یہ چیز سامنے رکھی جائے گی کہ یہاں پہ جو مقاصد ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے یہ جہاد کیا جا رہا ہے اس کو پھر سامنے رکھا جائے گا. اور اگر جو ہے نا وہی مقصد صلح میں حاصل ہو جاتا ہے تو آپ اس کو آگے بڑھ کے جو ہے نا قبول کر لیں. یعنی ساری بیک گراؤنڈ دینے کا لب لباب یہ ہے کہ اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ جو مقاصد اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ فتنہ نہ رہے اور اس کے بعد دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اس آبجیکٹو کو سامنے رکھتے اگر صلح کی آفر کی جاتی ہے تو اس کو قبول کریں. اور جب یہ قبول کریں تو اس میں پھر جو ہے نا وہ کام جو لڑنے سے جو ہے نا ہونا تھا، اب وہ کام دعوت کے ذریعے سے ہوگا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اسی آیا کے تحت ہوئی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پہلے کی بات کہی گئی ہے اور اس کے کئی سال بعد جو ہے نا صلح حدیبیہ ہوتی ہے. اسی کے تحت جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے چل کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اگر کوئی صلح حدیبیہ کی ہے تو وہ اسی آیا کے تحت جو ہے نا کہ چل کے ہوئی ہے. اور اس کو جو صلح حدیبیہ ہے اس کو فتح مبین کہا گیا ہے قرآن مجید نے آگے چل کے. یہ کیسے فتح مبین ہو گئی کہ یعنی صلح حدیبیہ تک مسلمان چند سو تھے، اور اس کے بعد یہ جو صلح حدیبیہ کا آگے ڈیوریشن آتا ہے کچھ سالوں کا، اس میں جو ہے نا ہزاروں میں مسلمان ہو جاتے ہیں، ہزاروں میں مسلمان ہو جاتے ہیں. اور دعوت صرف جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں رہتی بلکہ جزیرہ نما عرب سے باہر جو ہے نا نکلتی ہے. تو وہ جو کام یعنی اگر وہ قتال کا سلسلہ جاری رہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقفے وہ نہ ملتے جس میں جو ہے نا دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا. اور اب اس میں کیونکہ اب کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو چکی تھی اور پورا جزیرہ نما عرب میں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایک طرف ایک پیغمبر کی ذات ہے اور اس کے ساتھی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا عرب کی قیادت ہے. عرب کی قیادت ظاہر مشرکین مکہ جو قریش تھے وہ عرب کی قیادت تھی، وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں. یعنی ظاہر کی جنگیں ہوئی ہیں صلح حدیبیہ تک، اور اس میں جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو غور و فکر کرنے کے جو ہے نا مواقع ملے ہیں اور دعوت کو سمجھنے کے مواقع ملے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کو فتح مبین کہا گیا ہے. اور یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ کیا قتال ہی اصل چیز ہے یا جو ہے نا
جسے کہتے ہیں کہ یعنی امن اصل چیز ہے. یعنی دعوت کے لیے اگر ایسے مواقع مہیا ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ قتال کو جو ہے نا ہمیشہ اگنور کریں گے، اور امن میں ہماری دعوت جو ہے نا جب پھیلتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے یوٹیلائز کیا جائے گا. اصل بعض اوقات یہ صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ کیا جو ہے نا لڑنا جو ہے نا قتال، کیا وہ اصل چیز ہے یا امن اصل چیز ہے؟ تو قرآن مجید کی جو ہے نا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز جو ہے نا عمل ہے، یعنی امن ہے، اور امن ہی میں جو ہے نا اصل یہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی پھلتی ہیں، پنپتی ہیں، بڑھتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا سامنے رکھنی چاہیے. اچھا جی جی. پھر بھی صلح حدیبیہ کی مخالفت وہاں پر کیوں ہوئی؟ وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے نا. اور اس وقت پھر یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کے پھر سے سنائی کہ یاد کرائی کہ یہ آیت ہے یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز تھی؟ میرے علم کی حد تک نہیں ہے، یعنی روایات میں جو ہے نا یہ چیز سامنے نہیں ہے، یعنی یہ کہ یہ پڑھ کے سنائی گئی کہ یا نہیں سنائی گئی. کیونکہ یہ تو جب آیت موجود ہے تو سب سے پہلے یہی سنائیں گے کہ یہ آیت ہے، یہ اس سے ملا پاسبل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو قرآن کی جو سیکوینس ہے وہ ڈومیننٹ ہے. تو یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ظاہر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. کئی ایک مواقع پہ جو ہے نا یہ چیز سامنے آتی ہے، جس طرح جو غزوہ خندق ہوتا ہے تو وہاں پہ جو کچھ واقعات گزرے ہیں غزوہ خندق میں، جو سورہ احزاب ہے وہاں جا کے پڑھیں گے کہ مسلمانوں پہ جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ بڑے مشکل حالات آ گئے تھے، اور کلیجہ جو ہے نا وہ منہ میں آ رہا تھا. یعنی قرآن مجید نے اس طریقے سے اس کی یعنی تصویر کشی کی ہے. تو وہاں پہ جو روایات میں آتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں، اور ہمیں جو ہے نا اس سارے مراحل میں جو ہے نا صبر سے کام لینا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام کو جو ہے نا صلح حدیبیہ کی جو ہے نا صورتحال سامنے ہو، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات جو ہے نا سامنے نہ ہو. یہ سب کچھ ہوتا ہے، انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس پہلو سے یہ چیز سامنے رہے. تو اصل چیز جو ہے وہ آبجیکٹو ہے، یعنی اصل چیز یہاں پہ اگر صلح کرنی پڑتی ہے تو اس کو سامنے رکھا جائے گا. اس کے بعد وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر جو ہے نا یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور یہ یاد رکھیں کہ پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے. نیچے ترجمہ دیکھیں، اگر وہ تم کو دھوکہ بھی دینا چاہیں تو مطمئن رہو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. یہاں پہ تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو یعنی زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ اگر وہ دوسرے فریق کی طرف سے کوئی دھوکے کی بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ سب سے پہلے یہی چیز ہوتی ہے نا، دو فریقوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو رہا ہو، دو ملکوں کے درمیان، دو کمیونٹیز کے درمیان، دو جو ہے نا اس طرح کا قبیلوں کے درمیان، تو جنگوں کی صورتحال ہو تو ہمیشہ جو ہے نا دوسرے فریق کی طرف نیگیٹو اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ صلح کی آفر آئی ہے تو کیا اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی ایشو تو نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس چیز کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اگر یہ ان کی طرف سے کوئی دھوکے کا بھی جو ہے نا کوئی ایشو ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے لیے کافی ہے. اچھا، یہ تمہارے لیے کافی ہے، اس کو آگے جا کے مزید جو ہے نا کھولا ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ذات ہے جس نے تمہیں جو ہے نا اپنی مدد کے ساتھ تمہاری مدد، یعنی اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور مومنین کے ساتھ تمہاری مدد کی. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری مدد کی، یہ واقعہ ہو چکا ہے پیچھے، یعنی بدر کا واقعہ ہو چکا ہے، اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اس کو ہائی لائٹ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، ابھی کوئی چاند ہی دن ہوئے ہیں جب یہ ظاہرہ کے آیات اتر رہی ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے نا کیسی آئی. اور اس میں پیچھے بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتے بھیجے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود آگے بڑھ کے جو ہے نا انٹرفیرنس کی، جس میں یہ بتایا گیا کہ تم نے یہ مٹھی بھر مٹی پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، یا یہ تلواریں تم نے چلائی تھیں وہ تم نے نہیں چلائی تھیں بلکہ میں نے چلائی تھیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے نا وہ نیچے اتری ہے، اور یہ سارے معاملات جنگوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود نمٹائے ہیں. عملات میں بھی وہی نمٹاتی ہے ذات، لیکن جس طریقے سے بیان ہوا ہے یعنی ادبی پہلو وہ سامنے رہنا چاہیے. وبالمؤمنین، اور اس کے ساتھ مومنین کو بھی جو ہے نا کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے. یہ مخاطب کون ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہاں پہ یہ کہ یعنی مومنین نے تمہاری مدد کی ہے، اس کو پھر آگے مزید کھولا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو تسلسل میں چیزیں کھولتی جا رہی ہیں. پیچھے کہا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اس کو کھولا ہے. یعنی ابھی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ،
اور اس کے بعد مومنین کے ساتھ جو ہے نا تمہاری مدد کیسے کی، اس کو پھر مزید کھولا ہے. وہ اللہ فبینہ، اور وہی ذات ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. وہ اللہ فبینہ قلوبہم، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. قلب کی جمع قلوب ہے، اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. تو اللہ یعنی یہ ایک دوسرے سے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ الفت پیدا ہو گئی. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے، یا اللہ کا لفظ آ گیا ہے. تو یہ کہ آپس میں محبت، آپس میں یعنی بھائی چارہ، آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے نا یعنی جوڑ دینا، اس کے لیے اللہ یعنی لفظ آتا ہے. ایک دوسرے کے دل میں جو ہے نا الفت پیدا کر دی. تو یہ اس یعنی ایکسپریشن کے لیے یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اچھا، ان کے دل جوڑ دیے. یہ کس پہلو سے دل جوڑ دیے؟ یہ کہ اس کے بعد اس کی یعنی مزید اس کو کھولا. میں پھر اس کے بعد آتا ہوں واپس. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، کہ آپ جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو مال و دولت زمین میں ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر آپ سب کچھ بھی جو ہے نا خرچ کر ڈالتے، ما الفت بین قلوبہم، تو یہ آپ کے بس میں نہ تھا. یعنی کہ آپ یہ کام کر سکتے تھے کہ آپ ان کے دلوں کو جوڑ دیتے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے جو ہے نا اللہ فبینہم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں کو جو ہے نا جوڑ دیا، آپس میں جو ہے نا بھائی بھائی بنا دیا، الفت پیدا کر دی. انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات زبردست. جی جی جو 63 جی جی 62 63 اور 6 جی جی اس کو پڑھ کے پہلے تو میں یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ ایک رول ہے کہ اگر وہ صلح کی آفر کرے تو صلح کرنی چاہیے. جی جی قرآن کہہ رہا ہے. جی جی لیکن نیچے وہ رول جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اسکوپ ڈیفائن کر دیا ہے کہ اپنے نبی سے کہا جا رہا ہے جی جی کہ تم فکر نہ کرو، اگر یہ تمہارے ساتھ کوئی دغا کریں گے یا خیانت کریں گے تو میں کافی ہوں ان کے لیے. جی جی تو بڑا پرسائز قسم کا فوکس ہے، نبی کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اس کا جی مطلب ہے کہ اگر آج کے زمانے میں جی جی کوئی ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے صلح نہیں کرنی تو وہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں کر رہی. میں نے پہلے بتایا نا کہ آپ نے آبجیکٹو کیا ہے. یہ ساری جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد یہی تھا کہ آبجیکٹو کیا ہے. یعنی آپ کے سامنے ایک آفر آتی ہے، اس میں آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس میں آپ کا ہینڈ اپر ہونا چاہیے. ہینڈ اپر جو ہے نا وہ کیسے ہوگا کہ آپ تیاری کر رہے ہیں، پہلے تیاری کر رہے ہیں، اور دوسرا فریق جو ہے نا اس تیاری سے مرعوب ہو گیا ہے، ہیبت زدہ ہو گیا ہے. یہ پہلے سامنے چیز رہے. یعنی اس میں ڈیفینس پوزیشن میں تو ظاہر ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا اپر ہینڈ ہے، اس میں جو ہے نا کیا کرنا ہے. تو یہ اپر ہینڈ کی جو ہے نا سناریو کو سامنے رکھتے ہوئے بات ہو رہی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اپر ہینڈ ہے آپ کا، اور اس میں جو ہے نا آپ یہ کام کر رہے ہیں جس میں دوسری تفریق کی طرف سے جو ہے نا آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ صلح کر لی جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس سناری میں آپ کے آبجیکٹو کیا ہے؟ اچھا، اس میں یہ کیونکہ ظاہر میں دیکھ کے آتا ہوں، یعنی اس تفسیر میں پھر باقی تفسیروں کو بھی دیکھتا ہوں، وہاں انہوں نے کوئی مثالیں بھی دی ہیں. مسالے کیا دی ہیں کہ بعض جگہ ایسی بھی آئی ہیں جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ یہ دوسری فریق کا جو ہے نا صلح کی جو ہے نا قبول نہیں کیا گیا. وہ ایک بڑی واضح مثال ہے کہ جب جو ہے نا انہوں نے خود صلح حدیبیہ توڑی ہے. یہ بڑی پرومیننٹ ہے نا، سیرت نبی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. اور ابو سفیان آتا ہے، ہاں مدینہ میں آتا ہے، اور وہ تمام صحابہ اکرام بڑے بڑے کو ملتا ہے. پھر اس کے آخر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے. اور اس کے بعد ملتے ہیں یہ کیونکہ صحابی ہیں تو وہ ذہن میں رہتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا صحابی نہیں تھے. تو وہ یعنی ابو سفیان جب آتے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد یعنی اس کو قبول نہیں کیا جاتا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی شریعت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اگر کوئی اگلی پارٹی صلح کے لیے جانا چاہتی ہے تو یہ فرض ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپن چھوڑ دیا گیا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اس کو اگر دوسرے لفظوں میں لفظ بولا نہیں کہ آپ نے مسلمانوں کی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے. اور ہماری جو فقہ کی ٹرمنالوجی ہے نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ صلح کرنی ہے تو اس میں آپ نے مفاد کو دیکھنا ہے. تو وہ ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو فقہ کی جو ٹرمنالوجی جس میں جو ہے نا صلح کے جو ہے نا اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ ان اصولوں کے تحت جو ہے نا صلح کی جائے گی، تو وہاں پہ ایک بڑا خاص لفظ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کی منفعت جو ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا. اور یہ درست بات ہے. اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ میں فقہ کی چیز بھی دیکھ کے آیا ہوں. ابھی وہ جو آپ کا جب وہ آفر ہوئی ہوگی جی جی تو مسلمانوں کے پاس بھی رول نہیں تھا کہ صلح کرنی ہے. جی جی قرآن میں آ چکا ہے. یہ بھی بڑی ایک ڈیبیٹ کی انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ یہ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بھی ڈیپینڈ کرے. جی مطلب صلح تو یہ نہیں کہ ہاتھ میں لا لیا اور اگلا جو ہے وہ بولے کہ حراست میں لے لیں. جیسے وہ ساری چیزیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور وہاں پر تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سن کے ایسا ہی لگتا ہے کہ صلح کرنی نہیں چاہیے.
یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جس پہ کیے، ورنہ وہ کوئی بھی آج کے زمانے میں سن کے نہیں کرے. ایسے ہی ہم نے اپنے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے. جی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اصل جو فرق ہے دونوں میں، جو فقہ کی بات ہے اور یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یعنی فکر افراحی والے بات کر رہے ہیں، ہمارے اساتذہ بات کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی اس میں روایات یا احادیث کو لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی درست کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اصل میں اس پہ بیس کر رہے ہیں اپنی ساری بات کو کرنے کے لیے. ہمارے جو ہے نا یہاں استاد محترم یعنی دونوں امین حسن اصطائی صاحب اور جو حمدی صاحب ہیں، یعنی اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے روایات بھی لاتے ہیں. یعنی روایات پھر اس کے بعد اس کی سپورٹ میں لاتے ہیں نا. وہ اصل میں اسٹیبلش، یہ لوگ یہاں بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ پیچھے ایک آبجیکٹو آلریڈی دیا گیا ہے، اور وہ اس آبجیکٹو میں رکھ کے جو ہے نا، اس فریم ورک میں رکھ کے یہ چیز بیان کی جا رہی ہے. بات یہ بھی وہی کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کو ثابت کر رہے ہیں قرآن سے، یعنی قرآن کے کنٹیکسٹ سے. قرآن کے یہ جو ہے یہ صلح صفائی، یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ بن سکتی ہے. جی بن سکتی. بس یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ صلح جب آفر ہو تو آپ نے لازمی کریں ایسا نہیں. یہ یہاں پر ان کے لیے کچھ ایسی چیز خاص طور پہ ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی ایسی چیز. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں. ایسے ہی یعنی میرے ذہن میں بھی جب جو ہے یہ میں پڑھ رہا تھا پچھلے ہفتے، تو یہ سوال آیا فوری طور پہ کہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو باؤنڈ کیا جا رہا ہے صلح کے لیے. جب میں نے فردر اس کو دیکھا پڑھا اور جو ہے نا اس کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ یہ بنی کہ اصل میں وہی چیز ہے، یہ کنڈیشنل ہے. یعنی یہ حالات کی رعایت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد کیوریوسٹی ہوتی ہے نا، پھر میں نے ذرا جو فقہ کی چیزیں ہیں اس کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے نا یا ان کو بھی دیکھا، یعنی تدبر قرآن اور بیان، اور اس میں پھر کمپیئر کرنے کی کوشش کی کہ اچھا یہ کہاں سے چیز یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے روایات کے ذریعے سے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا مختلف مواقع جو ہے نا وہ صلح بھی کی اور بعد کو صلح بھی نہیں کی، یعنی وہاں سے اسٹیبلش کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا اصل میں پیچھے جو ہے نا جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس کی بیس پہ جو ہے نا اسٹیبلش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو روایات ہیں اس کو ساتھ سپورٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک پورا فریم ورک بنتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے. تو یہ چیز جو میں نے فوکس کی ہے وہ اس پہلو کو کی ہے کہ قرآن کے اپنے نظم میں رکھ کے یہ چیز بیان کر دی جائے کہ پیچھے کا آبجیکٹو ہے. ان کے ہاں جب تفسیریں پر یہ تفسیر جو لکھی گئی ہے وہ اس چیز کو بیان نہیں کر رہے کہ پیچھے آبجیکٹو کیا ہے. یعنی یہاں تفسیروں میں وہ اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک اسٹینڈ الون جو ہے نا ایک تفسیر ہو رہی ہے. یہ بیسیکلی یہاں پہ اگر آپ ان نیچے حاشیہ پڑھیں یہاں پہ البیان میں یا اس میں تدبر قرآن میں، تو یہاں پہ آیت نمبر 39 کا حوالہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آبجیکٹو ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، وہ اس سے آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور اس میں پھر اس فریم ورک میں رکھ کے جو ہے نا آپ نے صلح کی صفائی آتی ہے. اور اگر اس میں وہ جو ہے نا کنڈیشنلی اگر وہ آپ کا آبجیکٹو اچیو ہوتا ہے اور اس میں پھر جو ہے نا آگے بڑھ جائے، یہ بات ہے جو سامنے رکھی گئی ہے. اچھا اس کے بعد جب یہ صحابہ کرام کی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا تمہاری مدد کی اور مومنین کے تھرو جو ہے نا تمہاری مدد کی. مومنین یہاں پہ اور اس کے بعد مزید کھولا ہے کہ یہ وہ مومن ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپس میں ملا دیا ہے. یہ جو آپس میں ان کے دل ملا دیے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی تو اس پہلو کو بھی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اس چیز کو یعنی اس تھیم کو کہ میں نے صحابہ اکرام کے دلوں کو جو ہے نا اکٹھا کر دیا، یعنی ان کے آپس میں محبت پیدا کر دی اور وہ ایک یعنی بنیان مرصوص بن گئے. یعنی ایک یوں کہہ لیں کہ ایک مضبوط قسم کی سوسائٹی، ایک مضبوط قسم کی کمیونٹی بن گئی، اور جس میں ان کے آپس میں جو تعلقات تھے وہ ایک یعنی ایک خوبصورت پہلو سے جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا سامنے آتے ہیں. وہی پہلو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کو دلوں کو جوڑ دیا. اور یہ کام جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کی دولت چاہتے اور ان پہ خرچ کر دیتے تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ بڑی حقیقت ہے ویسے اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ نے سوسائٹی کو بلڈ کرنا ہے، کمیونٹی کو بلڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے کس طریقے سے کرتے ہیں، یعنی اگر کچھ لوگ مالدار ہیں اور اس پہ پیسہ لوٹا دیتے ہیں اور اس میں لوگوں کی انٹرسٹ کو جو ہے نا خرید لیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. جب آپ لوگوں کی انٹرسٹ کو خرید لیتے ہیں اس کے بعد لائلٹی آٹومیٹیکلی بن جاتی ہے. یہ پہلو ہوتا ہے نا، اس میں مفادات ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ مفادات نہیں. مفادات جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ کس چیز کے ہیں؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی عبادت کی جائے، ہم اس کے بندے ہیں، آخرت پہ یقین رکھا جائے. یہ ایمانیات ہے. ایمانیات ہے. ایمانیات کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کر لینا یہ آسان نہیں ہوتا. اور ان لوگوں کے جن کے پیچھے تعصبات ہوں، یعنی تعصبات کیا ہے کہ وہ صدیوں میں آپس میں لڑتے رہے ہیں، وہ قبیلے آپس میں جنگوں میں گتھم گتھا رہے ہیں، نفرتوں اور حقارتوں کے جو ہے نا وہاں پہ بت یعنی قائم ہیں. نفرتوں حقارتوں کے بت اپنی جگہ، اور اس کے بعد دوسرے بت ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا، اور اس میں جو ہے نا جس طریقے سے
یعنی وہ لوگ جو ہے نا آپس میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں لڑتے تھے، آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں ایک دعوت برپا ہوتی ہے، اور وہ دعوت جو ہے نا وہ یہ یعنی سارا فوکس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور آخرت میں جو ہے نا ہمارا محاسبہ ہوگا اس چیز پہ۔ یہ ایک بڑی ڈرائی قسم کی چیز ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اس میں دیکھیں تو اٹریکشن جو ہے نا کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو حقیقتاً جو ہے نا غور و فکر کرنے والا ہو، سوچ رکھنے والا ہو، سمجھداری کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرنے والا ہو، اس کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے۔ عام آدمی کے لیے اس میں کیا اٹریکشن؟ یعنی اب ہم مسلمان ہیں تو اب ہمارے پیچھے ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ کیا اسٹرینتھ ہوتی ہے؟ کہ ہم ظاہر ہے کہ والدین کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، ہماری ایک قبیلہ برادری ہے، ہماری ایک کمیونٹی ہے، اس کے اندر جو ہے نا ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا مسلمان ہونا ایک بڑی مختلف بات ہوتی ہے، اور بالکل ایک نئی کمیونٹی کو جو ہے نا بلڈ کرنا، اور بالکل سٹارٹ سے جو ہے نا اس کو لے کے آنا، اور اس کسی خاص نظریے پہ کھڑا کرنا، اور وہ نظریہ بھی کوئی دنیاوی قسم کی چیز نہ ہو بلکہ آخرت سے متعلق رکھنے والی چیز ہو، اس کو جو ہے نا اس طریقے سے کھڑا کر دینا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اسی پہلو کو یہاں پہ سامنے رکھا گیا ہے کہ باقی جو دنیا کے مفادات ہوتے ہیں، لوگ اٹھتے ہیں، لیڈرز اٹھتے ہیں، سیاستدان اٹھتے ہیں، اور قوموں کو جو ہے نا یعنی اکٹھا کر دیتے ہیں، وہ کچھ اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے وہ ایک بڑا ہی ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے، جس کی بنیاد پہ یہاں پہ چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر ڈالا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر ڈالا اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے، یعنی جو صفات آتی ہیں، جو پیچھے بات کی گئی ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ ریلیٹ نہیں کرتے تو اس میں پھر پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ آپ صفات کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں جو کور میسج ہوتا ہے، پوری بات کا جو لب لباب ہوتا ہے، وہ انہی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر ہوتا ہے۔ اس پہ جو ہے نا ہمیشہ ڈیرا ڈال کے جو ہے نا غور و فکر کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں صفات لائی جا رہی ہیں۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، جو یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور نہ ہو، اور لازمی طور پہ جو ہے نا اس کو غلبہ رہے، ہر صورت میں غلبہ رہے، اس کے لیے عزیز کا لفظ آتا ہے۔ حکیم یعنی اس کی حکمت ہے، حکمت کے پہلو کو سامنے رکھا جائے اور اس کی جو ہے نا وہ عزیز کو پہلو کو سامنے رکھا جائے، تو یہاں پہ ایک خاص بات ہے جو کہی جا رہی ہے، وہ جو قانون ہدایت و ضلالت ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ہدایت و ضلالت کا جو قانون ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ہدایت و ضلالت کا قانون کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے نا اصل میں انیشیٹو لیتا ہے، اور جب انسان انیشیٹو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آگے لپتی ہے، بڑھتی ہے، اور وہ نتیجہ سامنے لے آتی ہے جو نتیجہ لایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اور 46 آیا کے ساتھ جو ہے نا کمپیئر کرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں، وہ کون سا ہے جو پہلو ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پہلا حصہ ہے اس سورہ کا، وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے یعنی ایک لیڈرشپ ہے، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، وہ تو اپنی جگہ اطاعت کے مرکز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حکمران بھی ہیں، اور حکمران ہوتے ہوئے جو ہے نا آپ نے اس لیڈرشپ کے اندر جو ہے نا اکٹھے ہونا ہے، ایک بات۔ دوسری یہ کہ آپ آپس میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے تم کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ یہی کہا گیا نا کہ فتفشلوا وتذهب ريحكم، یہ آیت نمبر 46 میں یہ بیان کی گئی ہے، اور اس کے نیچے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، بودے ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ ٹولی میں بٹ جاؤ گے، تم باہر سے کوئی بھی آئے گا اور اس کے بعد تمہارے اوپر چڑھائی کرے گا اور تم جو ہے نا وہاں پہ ڈھیر ہو جاؤ گے۔ یہ بات ہے نا کہ تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ یہ کہ یعنی ایک یہ سے کہتے ہیں کہ یونٹی آف لیڈرشپ، اور اس کے بعد ان کی اپنی جو ہے نا کوہیسیونیس، جس میں لوگ جو ہے نا آپس میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس میں پوری کی پوری سوسائٹی کی ویل آرگنائز سوسائٹی ہے۔ یہ بات آیا نمبر 46 میں نمایاں کی گئی۔ اگر آپ اس کی عملی تصویر دیکھنی ہے تو آیا نمبر 63 میں جو ہے نا آ کے ہمیں مل رہی ہے، آیا نمبر 63 میں آ کے مل رہی ہے کہ اب آپ یہاں پہ دیکھیں ایک اور پہلو ہے، یعنی اگر آپ پوری تسلسل کے ساتھ جو پچھلی چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں تو ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ اچھا صحابہ کرام جو ہے نا وہ ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، اور بڑی یعنی ویل یونائٹڈ جو ہے نا ایک کمیونٹی ہے جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے جس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پیچھے آپ نے ملٹری جو ہے نا ملٹرلی جو ہے نا پریپیئرڈ رہنا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دشمن کے مقابلے میں آپ تیار ہیں، یعنی واعدو کا یہ لفظ پیچھے استعمال ہوا تھا، وہ یہی تھا کہ آپ تیار رہیں، جنگی اور اسلحہ کے ساتھ اور افراد کے ساتھ تیار رہیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کی تھی کہ آپ اپنے تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اسلحہ یعنی سب کچھ افرادی قوت جو ہے نا پہنچ پہنچانی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے نا توکل کریں، یعنی پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے نا، اور اس کے بعد دوسرا اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ یہ دوسرا ایلیمنٹ انگریڈینٹ ہوا اس ساری صورتحال میں۔ تیسرا جو ہے کہ آپ کی سوسائٹی کا جو ہے نا، آپ کے ملک کی کیا صورتحال ہے،
اس میں وہ یونائٹڈ ہوں. تو یہ دیکھیں آپ پورے کے پورے پچھلے 3-4 پیراگراف کو سامنے رکھیں اور اس پیراگراف کو سامنے رکھیں تو یہ تو آٹومیٹیکلی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہی ایسی قوم جو ہے، ایسے لوگ جو ہے نا وہی کچھ کر سکتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ پورا کا پورا جو پیکیج ہے آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم تمہیں جو ہے نا صلح کی آفر کی جاتی ہے تو پھر جو ہے نا صلح بھی کر لیں. تو یہ ساری چیز جو ہے نا پہلے یا پیکیج کے اندر موجود ہے اور اس میں پھر جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ صلح کی آفر آتی ہے تو صلح بھی کر لیں. اس میں آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ ہوگا. اچھا یہ ویسے یونائٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی مطلب ایک تو ہم یہ جو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین بھی نہیں ہو سکتا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. لڑائی کے پہلو سے کہہ رہے ہیں کہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، ڈفرینس آف اوپینین جو ہے نا وہ تو لازمی حصہ ہے. وہ تو کسی بھی کمیونٹی کا کسی بھی جگہ جو ہے نا آپ رہتے ہیں. اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل یہ ڈفرینس اوپینینس کی بنیاد پہ جو ہے نا آپ نفرتیں حکارتیں جو ہے نا جو بول لیتے ہیں نا وہ بھی انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہ معاشرہ جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتا. وہ معاشرہ جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکتا جن کے ہاں ڈفرینس آف اوپینین کو اس اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آپ کی سوچ اور فکر کو جو ہے نا مضبوط کریں گے. لیکن اگر لیڈرشپ کیسے طے کرے گی؟ یہ تو اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج کے زمانے میں اگر لیڈرشپ نے یہ طے کرنا ہو کہ ہم یونائٹڈ ہیں اور اس کسی کاروائی میں، تو وہ کیسے طے کریں گے؟ کیونکہ وہ بظاہر تو لوگ ایسی بات ہے کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین تو رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ملک کے لوگ آپس میں ہی لڑنا شروع کر رہے ہوں. جی یہاں پہ وہ آپ کو چیز مل جائے گی، اسی آیت میں مل جائے گی. وہ جو بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں بھی دیکھیں، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے مختلف جگہوں پہ، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے. یہ اصل میں اگر دیکھیں تو اس کی تفسیر میں جو تفسیر والوں نے جو چیزیں لکھی ہیں، خاص طور پہ اوس اور خزرج کا جو ہے نا وہ ان کی مسلسل جنگیں ہوتی رہتی تھی. جو 2 قبیلے تھے وہاں پہ اس میں یہودی بھی ظاہر ہے کہ اس میں انوالو ہو جاتے تھے اور وہاں پہ یہودی قبائل بھی تھے، وہ بھی بڑھ جاتے تھے. کبھی وہ اوس کا ساتھ دیتے، کبھی خزرج کا ساتھ دیتے. تو یہ ان کے ہاں جنگیں جو ہے نا جاری رہتی تھیں. اور اس کے بعد جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں تو وہاں پہ حالات اس طرح بن گئے ہوئے تھے کہ آپس میں بٹے ہوئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے نا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ہی جگہ رہنا ہے، ہم مل جل کے رہیں. اور وہ ایک طرح کا حالات بن گئے ہوئے تھے. اس کے بعد جب اسلام آیا، مسلمان آئے ہیں، پیغمبر وہاں پہنچے ہیں، تو حالات آٹومیٹیکلی جو ہے نا ایک بیک گراؤنڈ بنا ہوا تھا. اس کی بیس پہ جب یہ دعوت دی گئی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو قبول بھی کیا ہے. قبول کیا تو اس کے بعد وہ جو نفرتیں تھیں وہ جو ہے نا دم توڑ گئی. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ اصل میں جو چیزیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں وہ ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ ڈیزاسٹرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ اس کو پازیٹیولی چیزوں کو لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، پازیٹیو لوگ لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ جو ہے نا آپ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ پیش کر رہے ہیں وہ زیادہ ویلڈ ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طریقے سے آپس میں جب آپ اس ڈائلاگ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد چیزیں مضبوط ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے نا اگر آپ پورے یورپ کو دیکھیں وہ کیسے جو ہے نا ترقی کی ہے، یعنی کمیونٹی کے اندر، ملکوں کے اندر وہ جو یونٹی ہے جب تک نہیں ہوگی تب تک جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا آپ آگے گرو کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اس کو آپ جنیرک ٹرم میں لیں، اس کو ہمیشہ جب ہم اس کو ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ جا کے جوڑ دیتے ہیں نا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کے زمانے میں تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہی رہ گیا. نفرتیں بھی ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اب کسی حکمران نے یا کسی گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اچھا جی ہم نے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، ہم کتنے، ہماری قوت کیسی ہے. اگر انہوں نے یہ اس پہ بیس کرنا ہو کہ ہمارے آپس میں جو لوگ ہیں وہ یونائٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ تو بڑا مشکل ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ یونائٹڈ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ وہ جو شیعہ سنی کا بھی مسئلہ ہے مثال کے طور پہ، وہ بھی ڈفرینس آف اوپینین کا مسئلہ ہے. اب ہر وقت لوگ لڑ بھی نہیں رہے، کہیں کہیں کچھ مسئلے مسائل، لیکن وہ ایک رہتی ہے، وہ چپکلسی رہتی ہے. لیکن اس کے بیسس پہ تو پھر آپ وہ نہیں، یہ تو ہے مسئلے مسائل. وہ اپلیکیشن کے مسائل تو اپنی جگہ رہیں گے. اس کی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انہ عزیز حکیم، وہ ہدایت و ضلالت کا قانون جو ہے نا یہ بھی اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ کس قدر بھی لیں گے. یہ بھی جو ہے نا یہ چیز ہے. بہرحال یہ تو ہے مسائل. اچھا اس کے بعد یہ آیت نمبر 63 تک جو ہے نا چیزوں کو دیکھ لیا. اگلا پیراگراف شروع ہوتا ہے. اس میں یہ کہا گیا اگلے پیراگراف میں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یہ وہی بات ہے جو یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. یہ اگر آیا دیکھیں تو آیا نمبر پیچھے جو ہے نا جو آج کیا اس کو ریپیٹ کیا ہے.
لیکن یہاں پہ ایک مختلف پرسپیکٹو میں، مختلف اینگل میں جو ہے نا وہ کیا ہے. وہ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے کہا گیا ہے کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اسی کو یہاں پہ آ کے پھر جو ہے نا دہرایا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اچھا، یہاں پہ اے پیغمبر تمہارے لیے کافی ہے، یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. یہاں پہ اور کا لفظ درمیان میں آ گیا ہے. یہاں پہ ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس میں ظاہر ہے کہ مختلف تفسیر یہ مفسرین اکرام ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہاں ایک شرک کا پہلو بھی آ جاتا ہے. تو کیا جو ہے نا وہ کس اینگل سے اس چیز کو دیکھا جائے؟ دیکھنے کا انداز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے اور وہ مومنین کافی ہیں تمہارے لیے. تو اس میں یعنی وہ شرک کا پہلو ہے. تو اس میں اس کو کیسے جو ہے نا ریزالو کیا جائے، کیونکہ پچھلا پیراگراف اسی سلسلے میں تھا. تو پچھلے پیراگراف کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں بھی تو آیا تھا، ویسے ہیں وہاں بھی آیا تھا نا. ہاں یہ جی یعنی وہ اللہ جی ہاں کا بنصرہ، بالمؤمنین، ہاں جی اللہ وہ ہے جس نے مدد کی اپنے ہاتھ سے اور مومنین کے ذریعے. ہاں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مومن کو کھڑا کر رہے ہیں. ہاں، لیکن وہ جو مومنین نے جو کام کرنا نا وہاں پہ نصرہ کو علیحدہ کر دیا نا، نصرہ کو علیحدہ کر دیا ہے اور مومنین کو علیحدہ کر دیا ہے. مومنین اگر مومنین کو جب کھولا ہے تو مومنین کی رفاقت ہو گئی ہے، یعنی مسلمانوں کا کامن دونوں سے آئی ہے، کامن دونوں سے آئی ہے، مومنین کی طرف سے بھی مدد آئی ہے. اچھا، جب ہم اسی چیز کو کھول رہا ہوں کہ جو مومنین کی طرف سے آئی ہے وہ اصل میں کیا چیز آئی ہے؟ ان کے دل جڑ گئے ہیں نا، دل جڑ گئے ہیں. اب آپ یہاں سے پیچھے بنصرہ کو واضح کر دیا، اس کو علیحدہ رکھا ہے، علیحدہ کر دیا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور مومنین کی رفاقت، جن کے دل جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین سے بھی آئی ہے، مومنین سے بھی، مومنین سے بھی آئی ہے، لیکن مومنین کا جو ہے نا تمہاری مدد کی بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے سے مدد کی. تو ایدا کا وبالمؤمنین کہا نا، ہاں، تو مومنین کا علیحدہ ہے. ایدا کا بالمؤمنین، ایسے پڑھے اس کو. جی جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی مومنین کے ذریعے، مومنین کے ذریعے. تو وہاں بھی شرک کا پہلو وہ ہے، وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ہے. کہہ رہے ہیں، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ شرک کا یہاں پہ فوراً ذہن میں حضرت کسی کا آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وہ اللہ ایدا کا بالمؤمنین، جی جی، بنصرہ ہی بھی کہا بیچ میں، لیکن بالمؤمنین بھی کہہ دیا، ایسے ہی یعنی وہی اصل میں یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے نا یہ شرک کا. تو اسی کو رفع کرنے کے لیے جو ہے نا یہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ بات کہی گئی ہے بنصرہ ہی، اور مومنین کی بات کہی گئی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مومنین کے ذریعے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مدد کی اور مومنین کو کھولا ہے. وہ کھولا کیا ہے کہ ان کے دل اکٹھے کر دیے تھے. اب وہ مدد کیسی آئی ہے؟ ان کے دلوں کو اکٹھا کر دینے کی وجہ سے جو ہے نا آئی ہے. اب آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اصل میں تو مدد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے، لیکن جو کیونکہ ہدایت و دلالت کا انہوں نے اپنی جگہ ہے، اور اس کے بعد جب مومنین کے ذریعے سے کی ہے تو مومنین بیسیکلی کیا چیز ہے؟ مومنین جو ہے نا ان کی جو ان کی کمپنی ہے، رفاقت ہے، وہ مہیا ہو جانا اس کام کے لیے، اور اس کے ذریعے سے آئی ہے. تو یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ اس میں شرک والا پہلو سامنے نہیں آتا. یعنی مومنین کی رفاقت کے اور اللہ کی مدد سے، اور اصل میں مدد تو ساری اللہ کی مدد ہے. تو اسی اینگل سے اس کو دیکھیں گے. اور مومنین کا جو پہلو ہے وہ پہلو اصل میں رفاقت کا پہلو ہے، جس میں ان کے دل جڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک ٹیم ہے اور ٹیم ورک کے طور پہ جو ہے نا کام کر رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. یہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا رکے ہیں. جی مجھے یہ آیا تھا، میں بلکہ وہاں پھنس گیا تھا. جی جی، آئیو تو میں کہا پتہ نہیں شاید میرے دل میں ایک شائبہ آ رہا ہے. جی جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ غیبی مدد اور چیز ہے اور ظاہری مدد اور چیز. ایگزیکٹلی. اب یہاں تو دنیا میں اگر کوئی بندہ آپ کی فزیکلی مدد کرتا ہے تو آپ اسے کاور کر سکتے ہیں. جو اکنالج اٹ، جی جی، ایسے ہی وہی کر رہے ہیں. وہی کر شرک کا پہلو نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ وہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا جو آپ کے ذہن میں بھی آیا. میں نے وہاں بٹھوایا کہ یار میں سوچ رہا ہوں ایسا، لیکن یہاں تو کھل کے آ گیا نا. ہاں، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ہاں، اللہ تعالیٰ پہ حسب کرو اور ساتھ ان لوگوں پہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں. ہاں، اب یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے ہی شرک نہیں ہے یہ. ہاں، شرک نہیں، خود کہہ دیا. ہاں، شرک نہیں. ہاں، لیکن اس کو پھر ہم اس اینگل سے دیکھیں گے نا. اینگل یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ، ظاہری طور پہ نظر ہاں، کین بی اپریشیٹ. اچھا، اس کی تھوڑی دیر پہلے چلے جائیں تو اس میں توکل کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ چیز شامل تھی کہ جو آپ تیار کر رہے ہیں اپنے مومنین کو
جنگ کی تیاری کے لیے اور گھوڑے تیار کر رہے ہیں، یہ بھی تو توکل کا ایک پہلو ہے، یعنی اسباب کا جو ہے نا مہیا کرنا، یہ بھی تو توکل کا پہلو ہے۔ اور یہاں پہ بھی اسی توکل کو اگر آپ فردر یعنی ایکسٹینڈ کر دیں تو اس میں یہ چیز شامل ہے کہ دنیاوی ذرائع کو مدد جب اللہ کی آئے گی تو ہمیشہ جو ہے نا وہ ظاہری اسباب کے ذریعے سے آئے گی، اور ظاہری اسباب کیا ہیں؟ افراد ہیں، ظاہری اسباب کیا ہیں؟ گھوڑے ہیں، ظاہری اسباب کیا ہیں؟ تلواریں ہیں۔ تو یہ مدد تو ان کے ذریعے سے بھی ظاہر ہے کہ اس کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ جب آپ اگنور نہیں کر سکتے تو اصل میں یہ کہنا ہے کہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آنی ہے، لیکن اسی اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تیاری کرو، گھوڑے جو ہے نا تیار کرو، اسی اللہ نے کہہ دیا جو ہے نا افرادی قوت مہیا کرو، اسی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یعنی اگر ان کا دل جوڑے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ کٹھے ہو کے آ گئے ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی انگریڈینٹ کے طور پہ اس کو شامل کریں۔ اصل پیچھے توکل کا جو تصور ہے وہ ہمیشہ واضح رہنا چاہیے، وہ ہمیشہ جو ہے نا زمینی حقائق کی جو ہے نا پردے میں آئے گا۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی عمومی طور پہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم محض دعا کر رہے ہیں اور ہماری بیماری ٹل جائے، محض دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، اور اس کے بعد پریکٹیکلی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، ایسا جو ہے نا نہ پریکٹیکلی ہوتا ہے اور نہ قرآن مجید کی جو ہے نا یہ ٹیچنگز ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنی بہترین جو ہے نا ایفرٹ کریں، بہترین جو ہے نا کوئی ڈاکٹر تلاش کریں اپنے طور پہ، یعنی جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کو کاروباری معاملات ہیں تو اس میں بھی آپ پوری ایفرٹ کریں، اور اس میں جو ہے نا پھر اس کے بعد جب آپ کر لیتے ہیں تو پہلے بھی آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے اور بعد میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ سب کچھ کرنا ہے، اس پہ پورا توکل ہو، اس پہ پورا اعتماد ہو، اور اس کے بعد زمینی حقائق کو جو ہے نا اپنے سامنے رکھیں اور اس کو پوری طور پہ یوٹیلائز کریں، اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا میسج ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ کیونکہ یہ جو آیا ہے جو دہرائی گئی ہے، یہ اگلی آیت کی جو ہے نا ایک انٹروڈکشن بن رہی ہے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا پہلے اسٹیبلش کی جاتی ہے تاکہ آپ کا ذہن بنایا جائے، ہوتا ہے نا دوبارہ کیوں دہرائی گئی ہے اس کی بھی وجہ ہے نا، تو جو دہرائی گئی ہے اصل میں یہ بیسیکلی جو بعد میں چیز آ رہی ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کو لنک کر دینا ہے۔ تو وہ جو بات پیچھے کہی گئی وہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ دیکھو کہ یہ کہ مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اب وہ جو ہے نا کمیونٹی بن چکے ہیں، وہ جنگی یعنی تیاری جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سے دوبارہ یعنی دہرایا ہے۔ پیچھے تو یہ کہا تھا کہ تیاری کرو جنگ کی، اب یہ کہا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر ان مومنوں کو اس جنگ پر ابارو جس کا پیچھے حکم دیا جا چکا ہے۔ اس کو بریکٹ میں رکھا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ اس کو سامنے نہیں رکھتے تو یہ ان آیات میں جو کچھ یہاں بیان ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں جو ہے نا یعنی ابارا جا رہا ہے مسلمانوں کو لڑنے کے لیے۔ یعنی حرض تحریض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تحریض کرنا، ترغیب کرنا، ابھارنا، یہ اردو زبان میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یعنی ان مومنین کو جو ہے نا تم ابارو یعنی ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرو، ایک ولولہ پیدا کرو، انگیخت پیدا کرو، تاکہ جو ہے نا اس پرپس کے لیے وہ تیار ہوں۔ وہ پرپس کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 39 میں جو ہے بیان ہو چکا ہے کہ یعنی فتنے کا خاتمہ ہو جائے اور دین سارا کا سارا جو ہے اللہ کے لیے ہو جائے۔ اگر آپ اس آیت کو سامنے نہیں رکھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کنفیوژن یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یعنی کس مقصد کے لیے جو ہے نا لوگوں کو ابھاریں؟ کیا ہر وقت یعنی انسانوں نے لڑنا ہوتا ہے نا؟ تو یہ جب تک آپ کے سامنے کوئی آبجیکٹو نہیں ہوگا تب تک لڑنا ہے نا، کوئی لڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، لوگوں کی جانیں جانی ہیں، اپنی جانیں جانی ہیں، معاشرے میں بعض اوقات تبتری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اپنے معاشرے میں بھی ہو جاتا ہے اور دوسرے معاشرے میں بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور جب تک آپ کے سامنے کوئی آبجیکٹو نہیں ہوگا تب تک جو ہے نا آپ کیسے لوگوں کو تیار کریں گے؟ یہ ہوتا ہے اخلاقی طور پہ آپ نے سوسائٹی میں ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، لڑنے والا کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو جو ہے نا کوئی آبجیکٹو دیں گے تو پھر ہی جو ہے نا وہ کام ہوگا نا۔ تو یہاں پہ آبجیکٹو وہی ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے۔ وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ فتنہ کا خاتمہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دین جو ہے نا سارا سارا جزیرہ نما میں یعنی وہ یعنی اللہ کے لیے ہو جائے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، کہ ان مومنین کو جو ہے نا اس کام کے لیے تم ابھارو۔ اس میں اس بات نہیں، پچھلی آیت میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں۔ جی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ کا تھیم کی قرآن میں یہ ہے کہ اللہ پہ توکل، جی بڑا شرک سے بچنا ہے، جو کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جی اور اس دو عملیاتی جو ڈسکس کی ہیں کہ مؤمنین کرے گا مومنین کے ذریعے بھی، جی اور یہاں بھی کہ حسبک اللہ، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ تمہارے اللہ کافی ہے۔ جی اب یہ اللہ کافی ہے ترجمہ اس کا ٹھیک بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا توکل تم نے میرے اوپر ہی کرنا ہے، کافی صرف میں ہی ہوں۔ جی لیکن اللہ تعالیٰ کا جو آبجیکٹو ہے آیتوں میں وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو ظاہری اسباب ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے رکھنے ہیں، مدد میں پیش دے رہا ہوں، جی سامنے
جی ایسے ہی. لیکن اب حسبک اللہ کا مطلب کافی انہوں نے کیسے کر دیا؟ حسب کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف کہ آپ بس اس کو سمجھیں، نہیں یا ایک حساب ہے ایک. نہیں، حسب کا مطلب جو ہے نا یہ بھی ہوتا ہے کہ کافی، یعنی اس میں بھی آتا ہے. یہ ترجمہ یہی ہے، باقی ترجمے بھی یہ دیکھ لیں یہی ہے. ترجمہ پڑھ کے تھوڑا سا کسی اور کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں. توکل اللہ، تب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بیان تو کر رہے ہیں. اچھا، آپ توکل کے پہلو سے دیکھ رہے ہیں یا لفظ کے ترجمے کے پہلو سے دیکھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کافی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ توکل کر پڑھیں اس کو. جی جی. اچھا، لیکن وہ ساتھ اور کے ساتھ آیا ہے نا، یعنی اور جب یہ کہا ہے تو وہ پورا کا پورا پیکج ہے. یعنی مومنین تیار ہیں، یونائٹڈ ہیں، اور اس کے بعد وہ میدان جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ پورے کے پورے پیچھے جو پیکج ہے اس کو سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اللہ بھی کافی ہے اور یہ لوگ بھی کافی ہیں. کافی کا لفظ تھوڑا سا اس پہ کافی کا مطلب کفایت کرتا ہے، اس میں توکل کا پہلو آ جاتا ہے. توکل کا پہلو آ جاتا اس کا ہے. یہ تعلق کوئی یہ کا کے ساتھ تو نہیں بنتا؟ کس لحاظ سے؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ساری ڈسٹرب ہو جائیں گی. میں یہ بات کہی تھی نا کہ یوں ہی میں نے کہا نا کہ یہ ایک انٹروڈکشن ہے، یہ بات وہی ہے پیچھے کہی گئی ہے. تو پچھلا پورا پیراگراف سامنے رکھنا پڑے گا. یہ محض وہ نہیں ہے کہ جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ صرف افراد ہی کافی ہیں، یعنی اس میں جو پچھلی پوری بات ہے. آپ نے اچھی بات کی ہے کہ آپ کے ظاہری اسباب اتنے بھی آپ تیار کر رہے ہیں. جی جی. اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ان کو بھی حکم دے رہے ہیں کرنے کا. جی جی. لیکن بات یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ توکل اللہ پہ کرنا صرف. جی. تو اگر اس کو رول کو ہم پکڑ لیں، جی جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں مومنین کے ذریعے، اللہ اور اللہ کے جو حسبک اللہ کا ترجمہ ہے نا کافی ہے. جی جی. اس کافی میں جو شائبہ آتا ہے نا توکل کا، یا کہ بس یہ اب ابسولیٹ ہو گیا، اور یہی ہے جی، وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے. اچھا، یہ جو آپ ایک پہلو جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، اور دوسرا لیاز صاحب نے کیا ہے، شاید اس کو آپ گرفت نہیں کیا. وہ پہلو یہ ہے کہ یہ پیچھے یکداؤ کا لفظ آیا نا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. یعنی پچھلا پورا پیراگراف کو سامنے رکھیں. اللہ کافی ہے، یعنی یہ کہ یہ کام کر ڈالیں. کیا کر ڈالیں؟ صلح کر ڈالیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کو بھی سامنے رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا صحابہ کرام کا جو ہے نا اکٹھا ہو جانا، یونائٹڈ ہو جانا، اس کو بھی سامنے رکھیں. تو یہ دونوں پہلو ہیں جس کو جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک، یہ اس میں پچھلے پورے پیراگراف کو جو ہے نا اس کی کہہ لیں کہ اس کی پوزیشن پہ کھڑا ہے. یعنی جو کچھ پیچھے بیان کیا کافی ہے. ہاں، مومن بھی کافی ہیں. نہیں، دونوں کٹھے دونوں کٹھے کر کے، اگر ہم کافی ترجمہ کریں اس کا. جی جی، دونوں کٹھے کر کے، دونوں کسی ایک پہلو کو اگنور نہیں کر سکتے. نہ ہی ہم جو ہے نا اللہ کا پہلو، توکل کا پہلو کو جو ہے نا اگنور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے نا مومنین کو جو ہے نا، مومنین پورا پیکج لیں نا اس کو، تو مومنین کو بھی جو ہے نا ہم اگنور نہیں کر سکتے. مومنین کی جو ہے نا ایفرٹس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو یعنی مدد جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کافی ہے. اللہ کی کفایت تبھی ہوگی کہ جب زمینی حقائق بھی آپ کنسیڈر کر لیں گے. یہی تو بات پچھلے پیراگراف میں پڑھ کے آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو بالمؤمنین آ رہے ہیں، جی جی، اس میں بھی اصل میں لفظ زور پر ہوا پر ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے. جی جی، مومنین بھی ایک سورس ہی بن رہا ہے، هو الذی. ہاں جی، وہ اصل میں آپ کو یہ دونوں امداد دے. تو وہ جو پیچھے هو الذی ہے، تو وہ یہی تو کہا تھا کہ ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. تو میرے خیال سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں اصل چیز وہی ہے. اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے. ایسے ہی میں اگر وہ مومنین کا ذکر بھی ہو رہا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی مومنین کو زورس بنا رہا ہے. ایسے ہی نہیں، وہاں پہ تو یہ ایشو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. چلیں تو آگے، تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو یہ کہ آپ مومنین کو جو ہے نا بارے ترغیب دیں، تحریض کریں، ان کو یعنی انگیخت کریں ان کو جو ہے نا اس پرپز کے لیے. پرپز کیا ہے؟ وہی جو آیت نمبر 39 میں آ چکا ہے کہ کس پرپز کے لیے؟ علل قتال کے لیے ابھاریں. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ قتال کے لیے ابھاریں، اور یعنی اس کے لیے ویل پریپیئرڈ رہیں. اور درمیان میں جو ہے نا وہ صلح صفائی کی بات آ گئی تھی. یعنی اگر آپ اس کو بھی سامنے رکھیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ صلح صفائی کے لیے تیار نہیں ہوتے تو آپ نے یہ کام کرتے رہنا ہے. یعنی صلح صفائی اگر فرض کیا ہو گئی، صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا نا، تو صلح صفائی بعض اوقات جو ہے نا وہ موقت ہوتی ہے، یعنی مقید ہوتی ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ بندی ہوئی ہوتی ہے. یعنی اس کو اس کی 10 سالہ، 5 سالہ، 15 سالہ، 20 سالہ، تو صلح حدیبیہ 10 سالہ تھی. اور اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو کیا جو ہے نا ہم تیاری کرنا چھوڑ دیں گے؟
سوال کھڑا ہوتا ہے نا، یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم تیاری، جنگوں کی جو تیاری ہے جس کے لیے ابھارا جا رہا ہے، وہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ وہ اپنی جگہ تیاری رہے گی، اس کے لیے ہم ذرا برابر بھی جو ہے نا ڈیل نہیں پیدا کریں گے۔ یعنی اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ایک یعنی آپ کو ایک لمبے عرصے کے لیے صلح صفائی کرنی پڑ جاتی ہے، تو ہم جو ہے نا اپنے آپ کو کمزور نہیں کریں گے، ہم صفائی اپنی جو ہے نا تیاری کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد معاشرے کے اندر بھی ہم جو ہے نا یونٹی قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جو آبجیکٹو ہے، آبجیکٹو کیا ہے؟ فتنہ کا خاتمہ ہے اور دین سر اکثر اللہ کے لیے ہو جائے، اس کو پھر قائم و دائم میں رکھنا ہے۔ اگر وہ صلح صفائی نہیں بھی کرتے تو پھر بھی یہ کام کرتے رہنا ہے، اور اس مقصد کے لیے پھر جو ہے نا کہا گیا کہ تم مسلمانوں کو ابھارو، اہل ایمان کو ابھارو حلال قتال کے لیے۔ اور ان یکم منکم عشرون صابرون، یہ جو ابھی آج پڑھنے لگا ہوں 65 اور 66 بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ ہے آج کے دور کے حوالے سے۔ یہ اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آج یہ کور ہو جائے گی، دونوں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صورتحال پورا پیچھے بیک گراؤنڈ سامنے رکھنا ہے۔ آپ تیاری کر رہے ہیں، آپ کے اندر یونٹی پائی جاتی ہے، لیڈرشپ کی یونٹی پائی جاتی ہے، کمیونٹی کے اندر پرپس کی یونٹی پائی جاتی ہے، آپ کے سامنے مقصد ہے فتنہ کا خاتمہ ہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور اس سارے سیناریوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب مسلمانوں کو ابھاریں قتال کے لیے۔ اور اس ساری صورتحال میں جو پیچھے بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ تم 10 لوگ صبر کرنے والے ہوگے تو غلبہ پالو گے 100 پہ۔ اب یہاں کا ریشو ہے جو ڈیفائن ہو رہی ہے، یعنی پچھلا پورا بیک گراؤنڈ سامنے رکھیں، اس کو اگنور نہیں کرنا۔ اب یوں ہی آپ کے ہاتھ سے وہ چیز نکل جاتی ہے تو سارے پرابلم کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پچھلی چیز کو جو ہے نا اگنور نہیں کرنا، پچھلے جو دو تین پیراگراف پڑھ کے آ رہے ہیں پیچھے، وہ ساری چیز کو سامنے رکھیں، سامنے رکھتے ہوئے یہ کہیں دیکھیں کہ تم پھر جو ہے نا اس ساری صورتحال میں کہ اگر تمہارے پاس ایک بندہ، یعنی یوں کہہ لیں کہ 10 بندے تمہارے پاس ہوں گے تو 100 پہ باری ہوں گے۔ یہ ریشو کیا ہے؟ 1 اور 10 کی ریشو ہے نا، 1 اور 10 کی ریشو ہے، یہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اور اگر تمہارے پاس 100 لوگ ہیں، یغلبوا الفن، تو یہ کتنے لوگوں پہ غالب ہو جائیں گے؟ 1000 لوگوں پہ۔ یعنی پھر ریشو کو بیسیکلی فردر جو ہے نا ایکسپینڈ کیا ہے کہ یعنی پہلی ریشو جو ہے نا یہ بتائی کہ 10 اور 100، اگلی ریشو میں یہ کیا بتایا؟ 200 نہیں، 20 اور 200، 1 اور 10 کا ریشو ہے نا، 200 تو وہی ہے، لیکن ٹرانسلیشن میں 20 اور 200 20 اور 200 لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں ہاں 20 لکھا ہوا تو 200 پر ایشورن صاحب نے نہیں 200 پر ہی ہے، ٹھیک ہے، میرے سے غلطی ہوئی۔ 1 اور 10 نہیں، وہ میں نے بیسیکلی ایک 10 اور 100 کی بات کی ہے۔ ایشورن جو ہے نا وہ اصل میں آ رہا ہے جمع میں، اس میں آ رہا ہے، اور اسی طرح میاتین جو ہے نا وہ بھی جمع میں آ رہا ہے، یعنی اس کو مثنیٰ یعنی دو میں تثنیہ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر 20 ہوں گے تو 20 سے 200 تک جو ہے نا وہ 1 اور 10 کی جو ہے نا ریشو ہے۔ اچھا، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر جو ہے تمہارے پاس 100 ہوں گے تو یہ 1000 پہ غالب آ جائیں گے۔ من الذین کفروا، کن کے اگینسٹ؟ کافروں کے اگینسٹ۔ یہ کافروں کی بات ہوئی ہے، مسلمانوں کی آپس میں بات نہیں ہو رہی، یعنی کافروں کے اگینسٹ جو ہے وہ اس پہ غلبہ پالیں گے۔ اور بِأَنَّهُمْ قوم لا يفقهون، اور وجہ بتائیے، یہ وجہ اب ریزن قرآن مجید خود بتا دے تو سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے، ہمیں باہر سے نہیں پھر دیکھنا۔ یہ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بصیرت نہیں رکھتے، بصیرت نہیں رکھتے۔ کون بصیرت نہیں رکھتے؟ کفار بصیرت نہیں رکھتے۔ اب اس کو بالکل کمپیریزن کرتے ہوئے دوسری طرف لے آئیں، بصیرت کون رکھتے ہیں؟ مسلمان رکھتے ہیں۔ اب یہ بصیرت کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، یہاں فقہ کا لفظ آ گیا ہے۔ یہ فقہ وہ فقہ نہیں ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی جو ہے نا فقہ کا جو ہے لفظ بولا جاتا ہے، وہ لفظ نہیں ہے یہ بیسیکلی لفظی معنی ہے اس کا، یعنی سوجھ بوجھ رکھنا، سمجھ رکھنا، یہ اس معنی میں ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ اچھا وہ کون سی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہ اصل میں کیا چیز ہے؟ وہ یہی ہے جس کو ہم مرائل کہتے ہیں آج کے دور میں۔ اور وہ جب ہم اپنے مرائل اپنے یعنی ایمان کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس کا کنٹینٹ ڈیفرنٹ ہے، اور جو مرال کا جو عمومی طور پہ جو معنی آتا ہے وہ ہمارے سامنے ایک ڈیفرنٹ پکچر آتی ہے، لیکن اس کا پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مرال کس لحاظ سے ہے۔ وہ یہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں ایمان ہونا۔ ایمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں اللہ کی ذات پہ ایمان لے آیا ہوں، خالق و مالک ہے، اسی پہ توکل کرتا ہوں،
اور اسی نے ایک دن قیامت برپا کرنی ہے، اسی کے سامنے ایک دن میں نے حاضر ہونا ہے. یہ ایمان ہے، یہی ایمان ہے نا ہمارا، توحید اور آخرت، یہ دو اس کے میجر انگریڈینٹس ہیں. اچھا، جب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اپنی شخصیت کو آپ پہچان لیتے ہیں کہ میری پوزیشن کیا ہے، میرے اللہ کی پوزیشن کیا ہے. میرا اللہ مجھے براہ راست حکم دے رہا ہے، میں اس کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، میں اس کے حکم کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں. اس کے نتیجے میں میری جان جاتی ہے تو بھلے چلی جائے، ٹھیک ہے نا. جب یہ جان جاتی ہے بھلی چلی جائے، اس کو ہم شہادت کہتے ہیں. اور اس شہادت کو ہم کبھی بھی اس اینگل سے نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد کوئی لاس ہے. یعنی کنٹینیوٹی ہے، پروگریشن ہے لائف کی، جس میں جو ہے نا آپ ایک جگہ سے جو ہے نا اٹھ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ آگے جو سارے معاملات ہیں، یعنی قبر ہے، برزخ ہے، اور اس کے بعد قیامت ہے. اس ساری سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے. آپ کے اندر جو ہے نا، اب آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں. یہ تو اپنی جگہ پریکٹیکل پرابلمز ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جب یہ حکم دیا جا رہا ہے اس وقت تو ان کے سامنے کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، سرنڈر کیا، پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر بتا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور اس میں پھر جو ہے نا یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، تمہارے پاس یہ چیز ہے، اس کی بنیاد پہ تم جو ہے نا غالب رہو گے. اس میں ایک اچھا جی جی وہ یہ بھی ہے جو میں اپنے لیے اپیل کر رہا ہوں جی جی کہ یہاں پہ جب قانون کا جو لفظ آیا نا جی جی وہ سمجھتے نہیں ہیں. جی جی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جب نبی آ جائے، جی جی اسلام آ گیا ہے، جی جی اور اس کے بعد ان کافروں نے انٹینشنلی فیصلہ کیا جی سمجھ بوجھ کے اپنے سمجھ بوجھ کے حساب سے جی کہ نبی کو نہیں ماننا، اسلام کو نہیں ماننا. جی تو یہ ان کی بڑی بے سمجھی ہے. جی جی یعنی کہ جو مسلمان اس زمانے میں تھے وہ بھی پہلے تو غیر مسلم ہی تھے، جی انہوں نے لیکن یہ سمجھ بوجھ کے فیصلہ کیا کہ ہم ساتھ رہے نبی کا. یہ وہی ان بات کی ہے. سمجھداری جو ہے وہ زیادہ اوپر چلے گئی ان سے، کیونکہ مسلمان بھی بائی برتھ نہیں تھے ہماری طرح. تو آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو بغیر سمجھے مسلمان ہو جاتے ہیں نا، جی جی لیکن ان لوگوں پہ تو بڑی اچھی اپلائی ہوتی ہے. میں سمجھ رہا ہوں اب صحیح کہہ رہے ہیں، اب صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس کے دو پارٹس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا استعمال بڑا عقل کا امپورٹنٹ استعمال دونوں پارٹی نے جی ایسے ہی ایسے ہی، یعنی یوں کہہ لیں کہ میں نے نتیجہ بیان کیا ہے، آپ نے اس کی جو ہے نا سفر بیان کر میں دیا. نے اپنے لیے سوچا کہ یار ایسے ہی یہاں پہ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی اس لیے کہا ہے کہ مسلمانوں نے بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. جی ایسے ہی. یہ جی آپ جو بات کر رہے ہیں بات آپ کو آپ سفر کو بیان کر رہے ہیں، آپ سفر کو بیان کر رہے ہیں. میں جو ہے جس اینگل سے بات کر رہا ہوں نتیجے کو بیان آؤٹ کم. وہ مسلمان اسٹرانگ ہو گئے ہیں جی جی کہ جو آپ نے بتایا کہ وہ ان کا ایمان کا درجہ جی جی ان مسلمانوں کا جہاں پہنچ گیا. اچھا، یہ جو بات ہے نا طرف جب قرآن مجید کوئی چیز بیان کر رہا ہوتا ہے نا، ہماری قرآن مجید کی جو تدبر ہے، غور و فکر ہے، اس میں جو ہے نا یہ چیز لازمی رہنی چاہیے. اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم اس کا نتیجہ بیان کر دیتے ہیں حالانکہ وہ سفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ہمیشہ سفر پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، اور بعض اوقات نتیجہ آپ اگنور کر دیتے ہیں، سفر سامنے رہتا ہے، نتیجہ بھی سامنے رہنا چاہیے. تو یہ دونوں سفر جو ہے نا کہ بات کہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے، یہ پورا پروسیس جو ہے نا اینڈ ٹو اینڈ جو ہے نا کیا پروسیس ہے اس کو پہ نظر رکھنی چاہیے. اس کے بعد نتیجہ کیا ہے. قرآن مجید بعض اوقات نتیجہ بتاتا، پروسیس نہیں بتاتا. بعض اوقات جو ہے نا وہ پروسیس بتا دیتا، نتیجہ نہیں بتاتا. تو یہاں ڈیفینیٹلی پروسیس ہی بتایا گیا ہے، پروسیس ہی بتایا گیا ہے، لیکن بعض اوقات جو تفسیر کرنے والا وہ نتیجہ بتا دیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ کو پیرالل سامنے رکھنی ہے، ادروائز جو ہے نا یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. یہ بلائنڈ فالوئنگ پہ اس کا مطلب ہے کہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہاں اس کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ریشو کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جی جی یہ آرمی کی اسٹرینتھ کی ہے یا ایمان کی اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ دونوں پہلو ہیں، دونوں پہلو ہیں. میں بتاتا ہوں کیسے. یہ جو 10 اور 100 ہے نا، 10 اور 100 ہے، یہ 10 افراد کا مہیا ہونا آپ نے تیار کر لیے نا. یہ پورا پیکج پیچھے میں نے یہ کہا کہ پچھلی بات ہمیشہ سامنے رکھیں، پچھلا پیراگراف، وہ تیار ہیں، یونائٹڈ ہیں، ویل پریپیئرڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ 10 لوگ ہیں اور اس کے مقابلے میں 100 لوگ ہیں. اب 10 کے مقابلے کتنے ہو گئے، یعنی 90 کا فرق آ گیا نا، یا اگر کہیں 1 اور 10 میں 9 کا فرق آ گیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا. اب 9 کو کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے، یا اس کے برابر تبھی آئیں گے نا، یعنی ادروائز تو برابر نہیں ہوں گے نا. اب 1 سے 9 کا سفر جو 1 سے 10 کا سفر ہے اس میں درمیان 9 حصے ہیں اور ایک حصہ آپ کے پاس ہے. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک بندہ اور 10 بندے کیا فرق ہے، یعنی آپ بندے اور بندے کے کمپیئر کریں گے تو ایک اور دوسری طرف سے ایک بندہ لیں گے، اپنی طرف سے ایک بندہ لیں گے، باقی 9 تو علیحدہ ہو گئے. اب وہ 9 کو کیسے میٹ کرنا ہے، تو وہ جو سفر ہے وہ بیسیکلی لا یافقہون سے پورا ہوگا.
یعنی وہاں پہ وہ لا یفقہون ہے تو وہ جو ہے نا 9 ان کے جو ہے نا کراس کر دیں کہ یہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. سامنے 10 لوگ لڑنے آئے اور ایک بندہ ہے. ہاں اچھا, یہ ایسا نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا لڑنے نکلے اور صرف آپ ایک ہیں. یہ ایسا نہیں. میں تو ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں نا, جب لڑنے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا 20 بندے ہوں گے نا. قرآن مجید نے خود ہی کہا ہے نا کہ اس کی بنیاد تو فراہم کر دی ہے نا کہ اگر سریا بھی بھیجنا ہے. سریا کا اس معنی میں مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ نے پوری جنگ کے لیے 313 تو صحابہ اکرام میدان جنگ پہ لیے, وہ تو فل فلیج جنگ تھی نا. سریا یہ ہوتا ہے کہ چند ایک لوگوں کو بھیج دیا گیا, کسی مقصد کے لیے بھیج دیا گیا, تو اس کی بھی بیس لائن مہیا کر دی گئی ہے. کم از کم 20 لوگ تو ہونے چاہیے نا. مس کر گیا ہوں جی جی سر, بندوں کے اوپر سے شاید زور نہ ہو اللہ تعالیٰ کا. جی جی اللہ نے چونکہ پہلے کہا تھا کہ تیار کرو اپنے لیے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں شاید کہ 20 کی جو طاقت ہے جی جی وہ 100 کی طاقت پہ یعنی کہ غلبہ بھائی اس زمانے جی ایسی یعنی کہ اس میں 7 بخار کی بھی ضرورت ہے. ہتھیار شامل ہیں, 20 کی جو فورس ہے. جی جی اچھا اچھا, اس کے بعد بڑی یہ وہ پوائنٹ جو ایک بار بتا رہے ہیں. جی جی وہ میں وہی میں کور کیا ہے کہ میں نہیں آ رہا. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہاں کیونکہ یہاں یفقہون جو ہے مجھے تھوڑا سا سیکولر سا ورڈ لگ رہا ہے, جبکہ وہ ایمان کی بات کر رہے ہیں. تو وہ ویسے طاہر صاحب نے پہلے بات کیا اور اس کے بعد میں نے اس کا نتیجہ بیان کیا. وہ بیسیکلی ایمان جو مرال ہے, میں نے پہلے بتایا ہے کہ مرال سیکولر ورڈ بھی ہوتا ہے اور مرال جو ہے نا ایمانی ورڈ بھی ہوتا ہے. جب ہم اس کو سیکولر کنٹیکسٹ میں کہیں گے تو سمپلی اس کو مرال کہیں گے. ٹھیک ہے, وہ مرال کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ کانفیڈنس ہوتا ہے نا آپ کا, آپ اسی کو کہہ رہے ہیں نا. لیکن جب ہم اس ساتھ ایمان کو اٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ بیسیکلی ملٹیپلائی ہو کے 10 ہو جاتا ہے. یہ یا بھی یعنی 1 اور 10 کی ریشو میں جو ہے نا وہ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کیا ایسا ہے کہ یہ جو آپ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور جو دین سے ریلیٹڈ حقائق ہے اس کو آپ بغیر تعصب کے یعنی جو جس سے بات کی تھی, بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے دعوت پیش ہوئی. دعوت آپ نے عقل پہ غور و فکر کر کے جو ہے نا ایک نتیجے پہ پہنچے اور اس میں آپ نے یہ جو ہے نا یہ سمجھ لیا کہ میں ایک وجود میرا اپنا, ایک میری اپنی ایک ہستی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہستی ہے. میں جو ہے نا بندہ ہوں, وہ خالق و مالک ہے, معبود ہے. میں اس کے سامنے جو ہے نا یعنی سرنڈر کرتا ہوں. اس کا حکم آ رہا ہے, میں اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں. کل کو میں قیامت والے دن حاضر ہونا ہے اور اس میں اگر میری جان بھی چلی جاتی ہے تو میں جان بھی دے دوں گا اور میں قربان ہو جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا دوسرے لفظوں میں, اور مجھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. اب یہ پورا آپ کے ذہن پہ یہ یفقہون ہے. یہ یفقہون کس کا ہے؟ یہ اہل ایمان کا ہے. اور لا یفقہون کیا ہے؟ وہ بات کو نہیں سمجھے اور وہ اپنے تعصب پہ کھڑے ہیں. دعوت کو قبول نہیں کیا, اپنے تعصب پہ کھڑے ہیں, تعصب میں نکل کے آئے ہیں. ان کی ساری تودع جو ہے نا تعصب کی بنیاد پہ ہے اور وہ اپنی جان ان کو پیاری ہے, اپنا مال ان کو پیارا ہے, اپنی اولاد ان کو پیاری ہے. اور اگر وہ تعصب کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر وہ مرال پیدا ہو نہیں سکتا. دوسرے فریق کے اندر وہ جو ہے نا انگریڈینٹس پورے کے پورے موجود ہیں کہ جو اصل میں ان کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اور وہ یہ کہا کہ 1 اور 10 کی جو ہے نا ریشو کے اندر کہ جو باقی 9 جو لوگ ہیں وہ کمپنسیٹ کیسے ہوں گے. یعنی اگر آپ نے لڑنا ہے مخالف کے ساتھ, کیا ہوتا ہے, آپ ایون جو ہے جو کھیلوں کی دنیا ہوتی ہے اس میں بھی جا کے دیکھیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایک طرف جو ہے نا 11 کی ٹیم لڑ رہی ہے, دوسری طرف بھی 11 کی ٹیم لڑ رہی ہے. تو یہ ایکویولنس کسی نہ کسی درجے کی اسکلس ہونا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بنیادی ایکویولنس تو ہونی چاہیے نا. تو وہ یہاں پہ مسنگ ہے, یعنی جو پرسنس کی ہے وہ یہاں پہ مسنگ ہے. وہ یہ ہے کہ 1 اور 10 کی ریشو رکھ کے 9 کو جو ہے نا پھر ہم کیا کریں گے, وہ کیسے پورے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جو 9 والا حصہ ہے نا باقی, وہ آپ کے اندر ایمانی قوت وہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب آپ 1 کے مقابلے میں 10 سے جن لڑ جائیں گے. میں تو یہ مثال دے رہا ہوں نا, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو بیس لائن دیا 20 اور دوستوں کی بات کہی ہے. تو کم از کم جن لڑنے کے لیے نکلیں گے تو 20 لوگ تو ہوں گے, ٹھیک ہے نا, 20 لوگ ہوں گے اور اس کے مقابلے میں جو ہے نا 200 لوگ ہوں گے. یہ جو ریشو ہے اس کو محض اگنور نہ کریں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ تو. اچھا, اس کے بعد ایک اور بات ہے. اور بات جو ہے نا یہ ہے کہ یہاں پہ جو لفظ ہے یہ آ گیا ہے کہ صابرون, یہ اصل میں جو آپ کا مرال ہے نا یہ وہ پیدا کر رہا ہے. آپ کے اندر یفقہون کی جو کوالٹی ہے, سمجھنے کی قوت ہے, اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ ہے اور توکل ہے, اور یہ صبر کے ساتھ پیشنس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے یہ کام مار کا جو ہے نا یہ لڑا ہے, تو پھر جو ہے نا تمہیں یہ وہ یفقہون والی جو ہے نا صورتحال پیدا ہو جائے گی. اچھا, ایک چیز اس کے بعد اگلی چیز یہ کہی کہ یغلبو کو جو لفظ ہے نا یہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے. یہ 3 دفعہ آیا ہے, میرے خیال 2 یا 3 دفعہ. یہ
سوری یہاں پہ یغلبو، ہاں یہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے. تو یہ اصل میں یہ لفظ پیسو وائس نہیں استعمال ہوا، یعنی ورب کی جو ہوتی ہے نا کہ ایک پیسو ہوتا ہے اور ایک ایکٹیو ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ایکٹیو یوز ہوا ہے، ایکٹیو یوز ہے. اگر یہ پیسو ہوتا ہے نا تو یہ پوری گیم کو چینج کر دیتا. اگر یہ پیسو ہوتا کہ اگر 20 سے مقابلے میں 200 ہوں گے تو تم مغلوب نہیں ہوں گے، اگر یہ سٹیٹمنٹ ہوتی تو یہ سارا زور کس پہ ہوتا؟ اہل ایمان پہ چلا جاتا کہ بھائی تم نے سب کچھ کرنا ہے. یہاں پہ ایکٹیو رکھا ہے، اور ایکٹیو رکھ کے یہ کہا کہ اب زور کے ساتھ کس کے اوپر آ گیا؟ سارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آ گیا. اب یہ کیا ہے؟ وعدہ ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یعنی کرنا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. تم لوگ غالب رہو گے. ہاں یعنی یہ کہو گے تم غالب رہو گے، لازمی طور پہ غالب رہو گے، یعنی پیچھے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھولنے نہیں ہیں. آگے چل کے اگلی آیت پڑھ کے تو اس کو پھر ہم ریلیٹ کریں گے موجودہ دنیا کے حوالے سے کہ یہ اصل میں پرابلم کہاں پہ ہے. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے، اور ہو کے ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ یہ پہلو جو ہے نا، یہ پیسو استعمال نہیں ہوا، یہ ایکٹیو استعمال ہوا ہے. ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا زور کس کے پاس ہے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، تو اگلی آیت جو ہے نا آگے کہتی ہے کہ الآن خفف اللہ عنکم. اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے. خففا یعنی تخفیف کر دی ہے، کمی کر دی ہے، یعنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خففا. الآن کا مطلب یعنی اب کی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب کیا کیا کہ تمہارے ساتھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے. وہ علیما، اور جان لیا ہے، پرکھ لیا، دیکھ لیا ہے. جو چیز انسانوں کے تجربے میں آتی ہے ہم اس کے لیے بھی یہی لفظ بولتے ہیں. یعنی علیم کا مطلب محض جاننا، وہ جاننا نہیں ہوتا کہ میں نے کتاب پڑھ لی اور اب اس کے بعد میں سمجھ گیا ہوں بات کو، اور یہ وہ بات نہیں ہے یہاں پہ ہو رہی. علیمہ کا مطلب یعنی پرکھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، میں نے آزمائش کر لی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، میرے تجربے میں بات آ گئی ہے. یہ ہم بھی یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے یہاں پہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب جو ہے نا دیکھ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے. اور کیا دیکھ لیا ہے کہ وہ علیمہ انکم علیمہ ان فیکم ضعف. اب تمہارے اندر جو ہے نا ضعف آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے. اب تمہارے اندر ضعف آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ. تو اب جو ہے نا اس ضعف میں کیا کرنا ہے کہ اگر تم جو ہے نا 100 لوگ صابر ہو گئے، صابرتن 100 لوگ صابر ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یغلبوا مئتین، تو 200 پہ غالب آ جاؤ گے، 200 پہ غالب آ جاؤ گے. اب یہاں پہ 1 اور 2 کی ریشو ہو گئی ہے، ریشو کم ہو گئی ہے. یہ بڑا جو ہے نا امپورٹنٹ پہلو ہے. یعنی پیچھے کیا تھی؟ پیچھے 10، 1 اور 10 کی ریشو تھی نا، تو یہاں پہ ریشو 1 اور 2 کی ہو گئی ہے. اچھا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ. اور اگر تم 1000 ہوں گے تو 2000 پہ جو ہے نا غلبہ پاؤ گے. یہاں پہ پھر یغلبوا کا لفظ آ گیا ہے، 2000 پہ غلبہ پاؤ گے. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا اب ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو پچھلی بات ہے عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے. جب ہم جو ہے نا جو ہمارا ٹریڈیشنل سوچ اور فکر ہوتی ہے اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو پچھلا حکم تھا نا اس میں کیا کیا ہے؟ چینج کر دیا نا. تو اس کے لیے جو ہے نا ایک خاص لفظ بولتے ہیں. کیا لفظ بولتے ہیں؟ تخفیف بولتے ہیں. کیا یعنی منسوخ، ہاں منسوخ کرنا. ٹھیک ہے، ناسخ و منسوخ. ہاں ناسخ و منسوخ کی بحث ہو گئی ہے. ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم اس اینگل سے نہیں دیکھتے. یعنی ہماری جو اساتذہ ہیں وہ اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتے. یہاں بھی ناسخ و منسوخ کی بات آتی ہے. اصل میں ناسخ و منسوخ کی جو بحث ہے وہ اصل میں کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں یہ لاتی ہے کہ پچھلا کو آپ کینسل آؤٹ کر دیا، یعنی ختم کر دیا، اور آگے چیز یہ نہیں دیتی ہے. آپ کے ذہن میں فوری طور پہ یہ تصور آ جاتا ہے. ہم اس کو اینگل سے نہیں دیکھتے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک پروگریشن ہے، انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور انسانوں کے ساتھ معاملے کے ساتھ جو ہے نا ایک سٹیج پہ یہ بات ہوتی ہے، اگلے سٹیج پہ یہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیونکہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو انسانوں کی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا شریعت دی جا رہی ہے. تو پہلے میں جو ہے نا ایک خاص وجہ تھی، دوسرے میں پھر ایک جو ہے نا ایک اور خاص وجہ آ گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بتا دی ہے. اب یہ ناسخ و منسوخ کی بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ نے بتا دیا، بڑا اچھا ایگزامپل آ گیا. جی ناسخ منسوخ کے لیے. جی
یہ ہر جگہ ایسے ہی ہے، ہر جگہ ایسے ہے، یعنی یہاں پہ بھی یعنی یہ پہلو ہے جس میں ایک پروگریشن ہے، یعنی کنڈیشن چینج ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلی والی آیت ناسخ نہیں منسوخ نہیں ہوئی، وہ ریلیونٹ ہے، وہ اب بھی موجود ہے، وہ اب بھی موجود ہے. یا اس کے کنڈیشنز چینج ہو گئے ہیں اور اس کے کنڈیشن الگ تھے. جی اس کے کنڈیشن الگ تھے، ٹھیک ہے نا. اور وہ آج بھی اپلیکیبل ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ایگزیکٹلی وہ بات میں اسی پہ آنا ہے کہ وہ کیسے اپلیکیبل ہو سکتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل حکم تو وہی تھا، اصل حکم تو وہی تھا، لیکن اب چونکہ حالات وہ نہیں رہے، حالات وہ نہیں رہے، تو اب میں اس کو تخفیف کر رہا ہوں، تخفیف کر رہا ہوں. اچھا، اس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ناسخ و منسوخ کی بحث میں جو ہے نا سم ٹائم جو ہے نا یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ پہلے سخت حکم تھا، اس کے بعد کم سخت آیا ہے. بعض اوقات جو ہے نا پہلے آسان تھا، بعد میں سخت آیا. یہ دونوں پہلو قرآن کے یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے. یہاں پہ تخفیف کی جا رہی ہے، یعنی پہلے سخت تھا، اس کے بعد کم جو ہے نا یعنی اس میں تخفیف کر دی گئی ہے، کم کر دیا گیا ہے. تو یعنی یوں کہیں کہ اصل اب تو زیادہ مشکل ہو گیا. نہیں پہلے مشکل تھا، آسان تھا، پہلے مشکل تھا. ایک بھی ہو تو 10 پہ بھاری ہے. ہاں تو اب یہاں پر جو ہے یہاں پر آپ 100 لے کر آئیں تو 200. ہاں اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن کردار کے لحاظ سے آپ پر ذمہ داری کم کر دی گئی. یہ ذمہ داری کا بیان ہے، ذمہ داری ایمان جو اس درجے پر نہیں بھی رہنا تو اللہ تعالیٰ خوش ہے اس سے. ہاں لیکن اگر اس حالت میں رہتے ہیں تو اصل میں مطلوب وہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کا مطلوب وہی ہے کہ آپ اس حالت پہ رہیں. لیکن کیونکہ میں نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا میں نے شریعت دینی ہے، اور اس حکم کو میں نے مستقل رکھنا ہے. میری بات سمجھ رہے نا کہ اس حکم کو مستقل رکھنا ہے. پچھلی جو چیز ہے وہ اگر کوئی ایسی حالات پیدا ہو جائیں گے، میں مدد میری آئے گی اور منیمم بیس لائن بھی وہی ہوگی، یعنی 1 اور 10 کی وہ اپنی جگہ قائم رہے گی. میں اس کے بعد ایک نتیجہ اس سے میں جوڑوں گا کہ ظاہر ہے کہ ابھی پریمیچور بات ہو رہی ہے. پہلے بات کو سمجھ لیں، اس کے بعد اس پہ آتے ہیں. اچھا کہ اب اللہ نے اس کو تخفیف کر دی ہے، تخفیف کر دی ہے. اب یہ جو دونوں حکم ہیں یہ دونوں ایک جگہ پہ آ گئے ہیں، یعنی ایک آیت میں ایک بتایا ہے، دوسری جگہ میں دوسرا آ گیا. یہ تھوڑی سی یہ بھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. بعض اوقات بعض جگہوں پہ شریعت کے پہلو جو ہے نا وہ ایک جگہ بیان کیے گئے ہیں، اور جس طرح آگے چل کے جو ہے نا کوئی اور چیز بیان کی گئی ہے. جس طرح سورہ النساء میں جو ہے نا جو زانی عورتوں کے بارے میں جو تھا معاملہ، اس کے بارے میں ایک چیز بیان کی ہے. سورہ مائدہ میں جا کے جو ہے نا اس کو کسی اور اینگل سے جو ہے نا اس کو ہینڈل کیا، یا جو ہے نا سورہ نور میں جا کے ہینڈل کیا، دوسری جگہ پہ جا کے چیزوں کو دیکھا. تو بعض اوقات جو ہے نا ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات رکھ دیتی ہے. اس سے پہلے بھی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں. سورہ بقرہ میں جو ہے نا وہاں پہ روزے کے جو احکام ہیں وہ ایک جگہ پہ رکھ دیے، یعنی ایک حکم پہلے تھا، بعد میں اس میں تبدیلی آئی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حکم وہ وہیں پہ رکھ دیا، وہ وہیں پہ رکھ دیا. کیا یہ بھی پروبیبلٹی ہے کہ یہ حکم بعد میں نازل ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس آیت؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. پہلی چیز یہ دیکھ پلیسمنٹ کا ایشو ہے، میں پلیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیا جو ہے نا سورہ میدان بدر میں جو ہے نا اس کے بعد میں فوری طور پہ نازل ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ آیات جو ہے نا بدر کے بعد جو ہے نا آ رہی ہیں، یعنی اگر آپ سیکوینس دیکھیں، فلو دیکھیں تو بدر کے بعد آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ آپ کو ثبوت انہی آیات کے اندر مل جاتے ہیں. وہ ثبوت کیا ہے؟ اگر آپ پہلی آیا میں دیکھیں تو وہاں پہ 20 اور 100 کی بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد بات کی گئی ہے 100 اور 1000 کی بات کی گئی ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں کے پاس کتنے افراد ہوں گے؟ یا تو ٹینس میں ہوں گے، لائک 20 30 40 50 70 80 ہوں گے، یا 100 میں ہوں گے، 100 200 300 400 ہوں گے، 500 600 700 800 900 ہوں گے. میری بات سمجھ گئے نا؟ وہاں مسلمانوں کے لیے 1000 کا لفظ استعمال نہیں کیا، جبکہ مخالفین کے لیے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ 1000 کا لفظ استعمال ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ زمینی حقائق موجود تھے کہ جس میں مسلمان ابھی صرف 100 کی حد تک ہیں، ہزاروں میں نہیں پہنچے، ہزاروں میں نہیں پہنچے. لیکن مخالفین جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں. پہلی سٹیٹمنٹ کے اندر یہ واضح ہو جاتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے. اگر آپ دوسری سٹیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ 1 اور 2 کی ریشو بیان کی گئی تو وہاں پہ کہا گیا کہ 100 اور 200 کی بات کی گئی ہے. 100 اور 200. اب مسلمان جو ہے نا وہ 10 20 30 40 50 نہیں رہ گئی. 100 کی یہ تو پہلے بھی ایسے ہی تھا نا، اور 100 اور 1000 کی جو ہے نا وہاں پہ تھی. یہاں 100 اور 200 کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگلی سٹیٹمنٹ جو ہے جو دوبارہ دہرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم 1000 ہوگے تو دوسری طرف 2000 ہوں گے. اب مسلمان کس پوزیشن میں ہیں؟ ہزاروں میں ہیں. یعنی اگر زمینی حقائق موجود نہیں ہے تو یہ سٹیٹمنٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے.
زمینی حقائق کا موجود ہونا ضروری ہے کہ مسلمان ہزاروں میں ہوں، اور یہ ہزاروں کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ یہ غزوہ خندق کے بعد حاصل ہوتی ہے. تو گویا کہ یہ جو دوسری آیا ہے یہ کہ فتح مکہ کے قریب قریب کے زمانے کی ہے. یعنی یہ جو بات کر رہا ہوں فتح مکہ کے زمانے کے قریب قریب ہے، یہ کوئی کسی روایت سے نہیں ہے. یعنی سیرت النبی سے جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی غزوہ خندق تک جو ہے نا مسلمان ابھی ہزاروں میں نہیں تھے. اس کے بعد جو ہے نا صلح حدیبیہ کے بعد ہزاروں میں ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی بعد کے دور کی یہ آیا ہے جس میں یہ پلیسمنٹ یہاں پہ کر دی گئی ہے. اس لیے یوں ہی ہم یہ کہتے ہیں یا ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے یہ اب پرماننٹ ہے. جو پچھلی آیا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ پرماننٹ ہے. اور اس میں جو ہے نا اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 1 اور 2 جو ہے نا لازمی طور پہ میدان جنگ میں اترنے کے لیے بڑا ضروری ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کی تیاری کرنی ہے. پچھلی جو ہے نا پیراگرافوں نہیں بھولنے، تیاری کرنی ہے. اللہ پہ آپ کا توکل ہونا چاہیے، ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے. اور یہاں پہ یہ جو وجہ بتائی گئی ہے کہ 1 اور 2 کی ریشو میں اس میں آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے. انا فیکم ضعف، اور یہ صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے، یہ صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے. اچھا یہ طاہر صاحب جو آپ نے پیچھے بات کہی تھی نا کہ لا یفقہون، اب اس کے لیے یہاں پہ ضعف جو ہے نا وہ بھی لفظ لے آئیں. اب آپ کو یہ واضح ہو جائے آؤٹ کم ایمان ہی ہے. ہاں ایمان ہی. ورنہ کہتے ہیں اگر تم لوگ ہاں کیونکہ کمزوری سے مراد اچھا کمزور، ضعف کا مطلب فزیکل کمزور بھی ہونا ہوتا ہے. فزیکل بھی یہ فزیکل یعنی تم جو ہے نا فزیکلی کمزور ہو، یہ بات نہیں کہی گئی. آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ کوانٹٹی کا بڑا میٹر کرتا ہے کہ چونکہ ہزاروں میں تم ہو گئے ہو، ہاں ہاں تمہارے اندر وہ اب چیز نہیں رہی کہ وہ اسٹرینتھ جی ایمانی جی جی اور وہ ساری وہ جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے، جی ڈسپلن چھوٹی جماعت میں تھا جی جی نبی کے انڈر جی جی رہتے ہوئے جی جی تم ہزاروں میں ہو گئے ہو تو وہ ڈسپلن بھی کم ہو گیا. یہ کمزوری کی نشانی ہے، کمزوری کی نشانی ہے. اچھا جو پہلے لوگ تھے وہ کیوں فطری طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اگر آپ بڑھ جائیں تو آپ کہتے ہیں بس میں ٹھیک ہوں. ہاں ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے نا ایمان، ڈائلیوٹ. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں قرآن کی ٹرم ہی استعمال کرنی ہے تو ہم اس کو لفظ بولیں گے کہ وہ جو لوگ دور اول کے لوگ ہیں اس کو ہم سابقون الاولون کہتے ہیں. اور قرآن نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. اور جو سابقون الاولون لوگ ہیں وہ ایمان کے بہت اونچے درجے پہ ہیں. ہاں صحیح بات ہے، بہت اونچے درجے پہ ہیں. اور وہ یوں کہہ لیں کہ وہ میدان بدر میں اترتے ہیں، میدان احد میں اترتے ہیں، غزوہ خندق میں اترتے ہیں تو ساتھ بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ سابقون الاولون ہیں. لیکن جب صلح حدیبیہ کے بعد ہزاروں لاکھوں میں جس طرح غزوہ حنین ہو گیا ہے یا بعد کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہاں پہ زمین اور آسمان بدل جاتا ہے، وہاں حالات بدل جاتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا یہ جو ضعف کا مطلب یہاں پہ آ گیا ہے کہ تم کمزور ہو گئے ہو اور 1 اور 2 کی ریشو ہے. لیکن یہ جو 1 اور 2 ہم ریسورسز کو سامنے رکھیں تو پھر وہی بات ہے کہ دوسری طرف جو ہے نا 2 ہیں اور ادھر 1 ہے اور ادھر ایک بندہ ایکسٹرا ہے. وہ ایکسٹرا کو ہم کیسے نلیفائی کریں گے؟ وہ ہم اپنی ایمانی قوت کے ساتھ جو ہے نا، یعنی ایک طرف اگر کہیں کہ 2 بندے کھڑے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہے تو دوسرے کی جگہ کیسے فل ہوگی؟ جو دوسرے کی جگہ فل ہونی ہے نا وہ بیسیکلی آپ کی ایمانی قوت ہے. جب ایمانی قوت اور آپ کی فزیکل جو ہے نا 2 چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو پھر مل کے جو ہے نا آپ اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں کہ آپ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اب آپ موجودہ دور میں جب آپ دیکھتے ہیں تو موجودہ دور میں یہ لازمی طور پہ ضروری ہے. یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی کا ایکسٹینٹ ڈیفائن ہو رہا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی تو یہ بھی ضروری ہے نا کہ وہ جو جنگ جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی وہی ہو. نہیں وہ تو صحابہ کرام کو جو کہا جا رہا ہے وہ بھی جو ہے نا میری بات سمجھیں کہ وہ مقصد سامنے رہنا چاہیے. اب اگر ہم وہ بیس لائن ہے، وہ رہے گا. نہیں اب اگر ہم اس طرح کے مقصد کے لیے جنگ میں کود جائیں کہ زمین کا کوئی خطہ ہے وہ حاصل کرنا ہے تو وہ تو سرے سے اگنور کر دیں. ہمارا ایک ہی مقصد ہے فتنہ. اب قیامت تک کے لیے جو ہے نا جنگ ہے وہ فتنے کے خلاف لڑی جائے گی. یعنی فتنہ کیا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ انسانی کریکٹر کی بات ہو رہی ہے. زمین مادیات جو مادی چیزیں ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ زمین کی فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ نے ناموری کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ قومی جو ہے نا قومی طور پہ چاہتے ہیں کہ میری قوم دوسری قوم سے بڑی ہو، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ایک وجہ ہے جس کی بنیاد پہ آپ قتال کے لیے نکلیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، وہ یہ ہے کہ فتنہ برپا ہو گیا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ اب اس کو فتنے کو مٹانے کے لیے نکلیں گے اور اس کے لیے پھر یہ نا روش و کام آئے گی. باقی کوئی چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پھر یہاں پہ یکلی وہ لفظ آ گیا ہے. اب یہ پھر وعدہ ہے، یعنی وہ وعدہ کہ جو لازمی ہو کے رہے گا.
لازمی ہو کے رہے گا. اب یہ ساری پچھلی جو پیراگرافس کو سامنے رکھیں اور آج ہمارے ساتھ کوئی بھی میدان جنگ میں اترتے ہیں تو کوئی بھی فریق جو ہے نا ابھی یونائٹڈ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. افغانستان میں ہم نے دیکھا مختلف پارٹیاں لڑ رہی تھیں, کشمیر میں مختلف پارٹیاں لڑ رہی تھیں, اور اس کے بعد فلسطین میں مختلف پارٹیاں لڑ رہی ہیں. یونائٹڈ سٹینڈ جو ہے نا سرے سے نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو ریشو ہے, کیا ہم نے جو ہے نا اس کو دیکھا؟ نہیں دیکھا, ہرگز نہیں دیکھا. اور میدان میں کودے اور پچھلے 200-250 سال سے ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم بھگتتے آ رہے ہیں, یہ پوری کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے. اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں اترتا. اللہ یہاں پہ یغلبو کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ لازمی طور پہ ہو کے رہے گا. یعنی اس کے بعد یہاں باذن اللہ کا لفظ آ گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگا, اور ہوگا, لازمی طور پہ ہوگا. اگر ہوگا تو پھر جو ہے نا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا, یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ بات کی جو آپ نے مثالیں دی ہیں, جی اس میں وہ مقصد بھی نہیں ہے. وہ مقصد چلیں فرض کیا مان لیا جائے, اس میں تو پیورلی ٹیکنالوجی پھر کام آئے گی یا قوت ہی کام آئے گی. اس میں پھر ایمانی قوت کا کوئی اس میں سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا. نہیں, لیکن اگر دیکھا جائے افغانستان پہ اگر حملہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, تو ڈیفینس کا تو رائٹ ہے وہ تو لیکن وہ جو جنگ تھی اس کے پولیٹیکل ریزنز تھے. انہوں نے یہ بولا تھا کہ اگر مسلط ہو گئی ہے جنگ آپ پہ, تو پھر تو آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, پھر تو آپ کو کرنا ہے. پہلی جنگ کو سامنے رکھیں نا, پہلی جنگ کو سامنے رکھیں. اگر اس میں جو ہے نا چیزیں ٹھیک ہو جاتی, یعنی ایک لیڈرشپ کے تحت لڑی جاتی, تو خالصتاً جو ہے اسلامی جنگ تھی, اس میں کوئی جو ہے نا اگر یہ ساری صورتحال ہوتی, وہ تو دفاعی جنگ, اس دفاعی پہلو سے بھی سامنے آ رہا ہوں. اچھا, دفاعی پہلو سے جب ہم یہ عاملی صاحب یہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا کوشچن یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تو زمینی حقائق کے خلاف ہے. زمینی حقائق کے خلاف ہے کہ میدان بدر میں ایسا نہیں ہوا, عہد میں ایسا نہیں ہوا. یہ مثالیں دیتے ہیں لوگ نا. اور اس کے بعد غزوہ خندق میں ایسا نہیں ہوا, یعنی ان پہ غالب آ گئے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی 1 اور 2 کی ریشو ہے نا, 1 اور 2 کی ریشو جو ہے نا جب یہاں بیان کی جا رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہے. تو لوگ جو مخالفین سوچ رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بدر میں تو ایسا نہیں ہوا, وہاں تو 313 اور 1000 تھے, عہد میں بھی ایسا نہیں ہوا, اور اس کے بعد خندق میں بھی ایسا نہیں ہوا, اگینسٹ میں جو ہے نا 10-12 ہزار لوگ تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں دفاع کے حوالے سے یہ آیت ہے ہی نہیں. دفاع کے حوالے سے آیت نہیں ہے. میں بتاتا ہوں اس کا کلو کیا ہے. یا ایھا النبی نبی حرد المومنین, یہ اصل میں آفینسو ہے. آفینسو ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسرے فریق پہ حملہ کرنا ہے تو آپ نے یہ لازمی طور پہ جو ہے نا فیصلہ کر کے جانا ہے کہ میرے پاس وہ قوت ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ آفینسو ہے. ڈیفینسو میں تو آپ ڈیفینڈ کریں گے. ڈیفینسو میں آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اس میں تو آپ کی اپنی پالیسی ہے, اس کو انسانوں پہ چھوڑ دیا ہے. یہ بات جو کہی جا رہی ہے آفینسو کے لیے کہی جا رہی ہے. اور اس میں جو ہے نا غزوہ بدر, احد اور خندق تو آٹومیٹکلی نکل گئے. لیکن کیا غزوہ بدر اور خندق جی کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں شامل نہیں تھے کہ یہ, میں اس پہ آ رہا ہوں, ابھی اسی پہ آ رہا ہوں. ابھی اگلا جو میرا بات ہے, اگر آپ یہ پوری جو ہے نا سورہ پڑھ لیں, سورہ توبہ پڑھ لیں, سورہ نساء پڑھ لیں, یا یہاں جہاں بھی جہاد کی آیات آئی ہیں وہاں پہ اگلے دن بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ قرآن مجید نے ڈیفینسو پہلو سے ہائی لائٹ نہیں کیا, اور نہیں کیا. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہا ہے, پیچھے بھی کہا, اور سورہ توبہ میں بھی کہا جائے کہ یہ اصل میں لڑائی انہوں نے شروع کی تھی اور انہوں نے جو ہے نا تمہارے اوپر دعویٰ بولا تھا. لیکن قرآن مجید کے سارے احکامات جو آ رہے ہیں وہ ڈیفینسو پوزیشن میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ احکامات نہیں دیے جا رہے, بلکہ اوفینسو پوزیشن پہ رکھ کے یہ چیزیں یہ کنفیوژن کا باعث پیدا کر دیتی ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا قرآن جہاد اصل میں تو ڈیفینسو ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو زمینی حقائق ڈیفینسو لگتے ہیں, وہ تاریخ کو پڑھتے ہیں ڈیفینسو لگتے ہیں نا. لیکن قرآن مجید جب یہ احکام دے رہا ہے تو کیونکہ ان کے سامنے وہ ہدف نہیں ہے. وہ ہدف کیا ہے کہ بلا تمہارے سامنے جو ہے نا فتنہ کا خاتمہ ہونا چاہیے اور زمین جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہو جائے, یعنی اللہ کا دین کا غلبہ وہاں پہ ہو جائے. وہ ہدف ہے جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے, اور یہ آفینسو ہے. اور اس آفینسو کے لیے یا ایھا النبی تو حرد المومنین کا لفظ آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی بیسیکلی اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے, اور آفینسو ہے. اور وہ تیاری کرنے کے لیے ہے. تیاری کیا ہے؟ سورہ توبہ میں جا کے ہوگی. اصل میں اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ سورہ توبہ میں جا کے جو ہے نا نکلنا ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں نا. یہ اصل میں یہ دونوں سٹیٹمنٹس جو ہیں
یہ جو ابھی آیا نمبر 65 میں پڑھی ہے اور 66 میں پڑھی ہے، یہ دونوں سٹیٹمنٹ کس سے ریلیٹ کرتی ہیں؟ یہ اوفینسو جو ہے نا اٹیک کے لیے کرتی ہیں. یہ اس کو کسی طور پہ بھی اس کے ساتھ نہ جوڑیں. مطلب یہ جو بیچ میں اٹیکس ہو گئے ہیں جی جی یہ ویسے ہی ہو گئے ہیں، لیکن اصل میں اس کے لیے تیاری ہو رہی تھی جو آفنسو. اوفینسو کے لیے. یعنی اگر ابو جہل جنگ بدر میں وہاں نہ آتا، مسلمانوں نے وہاں جا کے اس کو مارنا تھا. جی جی یہ ہونا ہی تھا، یہ ہونا ہی یہ عذاب اس پر آنا ہی تھا، آنا ہی تھا. انہوں نے بس اس کو جلدی کروا دیا. اچھا اس کو پھر ایک دوسرے جو ہے نا اینگل سے یہ لکھا نہیں ہے تو خبر قرآن میں اس میں ویسے بتا رہا ہوں، اور اس کو یعنی وربلی بتا دیتے ہیں اساتذہ ہمارے کہ اصل میں یہ تکوینی حالات ہیں. تکوینی حالات ہیں جس میں یہ نا حالات آٹو، کیونکہ پیچھے جو ہے نا کہا گیا کہ میں نے یہ تم کو نکال لایا ہوں. اللہ تعالیٰ خود کہتی ہے کہ میں میدان بدر کے لیے تم کو میں کہاں سے لے آیا ہوں؟ مدینہ سے لے آیا ہوں نا. اور میں کیوں لے کے آیا ہوں؟ اس لیے کہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل. بالکل ملتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا کہ دونوں ایک جگہ آ کے مل بھی گئے ہیں. تو یہ تکوینی حالات پیدا کیے گئے ہیں، اور اس تکوینی حالات نے انہوں نے حملہ کیا ہے، انہوں نے حملہ کیا ہے اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے. تو یوں کہہ لیں کہ زمینی حالات تو بیسیکلی کیا ہیں؟ وہ وہی ہیں جس کو ہم دفاعی جنگ کہہ سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی کیا ہے؟ پیچھے اللہ کھڑا ہے، وہ خود اس چیز کو مینیج کر رہا ہے، اور ساری اس کی مینوورنگ جو ہے نا اس کے تھرو ہو رہی ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جنگ بدر ہے جی جی اس میں 313 اور 1000 کا پریکٹیکلی مقابلہ ہو رہا ہے، جی جی لیکن اگر 313 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں اور اتنے آ جاتے تب بھی شکست کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ 10 گنا زیادہ بھی ہوتے جی جی جنگ بدر میں تب بھی اس آیت کے تحت وہ شکست ہی کھاتے. ہاں تب بھی یعنی وہ پہلی آیت کے تحت پہلی آیت کے تحت ہی وہ شکست کھاتے. جی جی بس پریکٹیکلی وہ 1000 آ گئے تو اچھا 1000 شکست کھا لی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب درست ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ اصل میں اب یہ ہمارے لیے یہ ایک پرماننٹ جو نا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم نے آفینسو اٹیک کے لیے لازمی انگریڈینٹ ہے جس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، جس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم عمومی طور پہ ہماری جتنی بھی 200-250 سال کی ایفرٹ ہے اس میں ہم اس پہ کھڑے نہیں ہوتے جو بعد والی چیز ہے، بلکہ پہلی والی پہ کھڑے ہوتے ہیں. کس پہ کھڑے؟ جو آیا نمبر 65 ہے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں. 1 to 100. ہاں 1 to 100. ایک اور 10 کی ریشو اس پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ اس کے لیے پھر ثبوت ہم مثالیں دیتی ہیں کہ مسالے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمزور بہت ہیں جی جی اور بڑے سے لڑ جاتے ہیں. بڑے سے لڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ایک اور پہلو ہے جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ٹائم کی پڑا ہے، بس یہ آخری جو ہے نا پہلو ہے اور اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں. یہ پہلو جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر جو ہے ایک آیت آتی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ طالوت اور جالوت کا جو ہے نا معاملہ ہے. وہاں پہ جو وہ اہل ایمان لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ابارتے ہیں اور وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی تھوڑے گروپ تھے جو بہت کثیر تعداد پہ جو ہے نا غلبہ پا گئے. ہمارے ہاں جب بھی تقریر ہوتی ہے جہاد کا جذبہ، یہ ایک واحد آیت ہے جس کو ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے اور دوسری آیت کو کبھی بھی پیش نہیں کیا جاتا. یہ چیزوں کو جو ہے نا اس طریقے سے دیکھنے کا اینگل ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں ہمیشہ کثرت پہ جو ہے نا انہوں نے غلبہ پایا ہے. اگر آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے تو اس کو آیا نمبر جو ہے نا وہ یہ جو سورہ انفال کی 65 ہے اس کے ساتھ جا کے ریلیٹ کریں. وہ بیس لائن پہلی بیس لائن ہے جس میں 1 اور 10 کی ریشو ہے. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو ہم وہاں اس کی پلیسمنٹ کریں گے. اور اس کے بعد جو 66 ہے یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے 1 اور 2 کی جو ہے نا کم از کم ہونی چاہیے. اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیغمبر خود اترے ہیں، پیغمبر کے ساتھی اترے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا حکم دے رہی ہے، اور وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 اور 2 کی ریشو. اب ہمارے ساتھ پیغمبر نہیں ہے، ہمارے پاس ٹارگٹ بھی بعض اوقات بلری ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ریشو جو ہے نا یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ زمینی حقائق کو کس حد تک جو ہے نا اگنور کرتے ہیں. یہ بڑا پہلو ہے. اور یہ 3 چیزیں ہیں جو نیچے ہائی لائٹ کی گئی ہیں، اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. ایک آپ کے اندر صبر کی قوت ہے، صبر کے بغیر جو ہے نا یہ مارکا جو ہے نا آپ نہیں جیت سکتے، نمبر 1. نمبر 2 جو چیز ہے یہ یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے تیار رہنا ہے. جو پیچھے ہم پڑھائے ہیں تیار رہنا ہے اور جنگی طور پہ جہاں تیاری کرنی ہے. اگر آپ تیاری نہیں کرتے اور بغیر تیاری کے کود جاتے ہیں تو پھر بھی ہے نا یہ بھی ڈیزاسٹر ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جس کو ہم ریشو ہے 1 اور 2 کی ریشو جو ہے نا لازمی طور پہ جو ہے نا مد نظر رکھی جائے گی.
اس میں ظاہر ہے کہ آج کے مادی حالات میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اکانومیکلی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ٹیکنالوجیکلی ہم کہاں کے کھڑے ہیں، یہ بھی اسی ریشو کے اندر شامل کریں گے، یہ بھی شامل کریں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ یغلبو میاتین، یعنی غلبہ جو ہے یہ اللہ نے دینا ہے اور اس کا وعدہ ہے وہ ضرور دے گا۔ اگر یہاں پہ مغلوب کا لفظ ہوتا کہ تم مغلوب نہیں ہوتے تو پھر یہ پوری گیم ہی چینج ہو جاتی، لیکن کیونکہ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کو جو ہے نا کروں گا، تو پھر ہم جو ہے نا یہ چیزیں انگریڈینٹس پیدا کر لیں پہلے اپنے اندر، پھر آپ کو دیں گے تو یقیناً جو ہے نا پرپز بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کمٹمنٹ ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، ٹیکنالوجیکلی اکانومیکلی اور پاور جو ہے نا آپ کے مین پاور وہ 1 اور 2 کی منیمم جو ہے نا رکھنی پڑے گی۔ یہاں پہ ایک اور بڑا پرابلم آتا ہے سامنے، وہ یہ آتا ہے کہ اسی اب تفسیروں میں دیکھ لیں عمومی طور پہ کہ جب یوں ہی یہ فرق آتا ہے نا پہلے اور 2 میں، اس کی ریزن بتائی گئی ہے جو عمومی تفسیروں میں آپ دیکھ لیں جا کے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیچھے جو ہے نا ایک آ چکی ہے نا آیت، جس میں کہا گیا ہے کہ تم نے بھاگنا نہیں ہے، ریٹریٹ نہیں کرنی، بھاگنا نہیں ہے، اس کا ریفرنس دیا ہے بالکل۔ ہاں یہ عمومی طور پہ میں اس کو بھی یعنی نوٹ کر کے آیا ہوں، عمومی طور پہ آپ تفسیریں دیکھیں گے تو اس کا ریفرنس آتا ہے۔ اس کا ریفرنس کیوں آتا ہے بھائی؟ وہ اس لیے آتا ہے، بتاتا ہوں، وہ اس لیے آتا ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ جب 1 اور 10 تھی تو صحابہ کرام پہ بڑی ذمہ داری تھی، تو ان پہ یہ نا ہر وقت ذہن پہ سوال رہتا تھا کہ ایک تو ہم نے دوڑنا نہیں ہے، ایک ہم نے لڑنا ہے، تو 1 اور 10 کی جو ہے نا بڑی مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جب اللہ نے کہا کہ اب جو ہے نا 1 اور 2 جو ہے نا اب تم جو ہے نا اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اب آپ اس اینگل سے سوچتے ہیں تو یہ آٹومیٹک اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر تم دوڑ، اگر فرض کیا 1 اور 2 سے زیادہ ہیں تو پھر تم دوڑ بھی سکتے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ دوڑ سکتے ہو، تفسیروں میں لکھا ہے دوڑ سکتے ہو۔ اور بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ دوڑ سکتے ہیں تو وہ پھر اس آیت کو پھر نلیفائی کر دیا آپ نے؟ وہ تو آیت بیسیکلی انفرادی فیصلہ ہے کہ آپ نے دوڑنا نہیں ہے، اس کا اجتماعی جو ہے نا جو فیصلے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اجتماعی فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو لیڈر ہے جو میدان جنگ میں اترا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، کسی پہلو سے بھی کمزور ہوں، وہ ریٹریٹ کر سکتا ہے، جس طرح جو ہے نا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، غزوہ موطا میں کیا ہے، واپس لے کے آ گئے ہیں۔ وہ کیوں کیے ہیں؟ تو اس میں لڑنا جو ہے نا مارنا تھا سب کو، ٹھیک ہے نا، واپس آ گئے ہیں، وہ اس کو ریٹریٹ نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی پلاننگ ہے، پیچھے ہٹے ہیں، پھر ہم حملہ کریں گے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد۔ وہ قرآن نے خود جو ہے نا وہاں پہ ایکسیپشن دی ہے، لیکن یہ کہ کیا تم دوڑ جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی انفرادی طور پہ بھاگ جائے۔ اور اگر ہم یہ اس ریزن کو فالو کریں کہ تم جو ہے نا بھاگ جاؤ گے، تو یہ تو وہ پہلی آیت کو بھی ہم نے ختم کر دیا اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ اس کو جب اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو گیم ہی چینج ہو جاتی ہے۔ اس میں ہمارے استاد محترم نے اس کو بیسیکلی اس چیز سے ہٹا دیا، توڑ دیا، اور یہ کہا کہ بیسیکلی پیچھے یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، تو یہ تو ایک آبجیکٹو کو اچیو کرنا ہے، آبجیکٹ کو ہم چھوڑ کے تو اس کو اس کے ساتھ جا کے لنک کر دیتے، یہ تو ریلیونٹ چیز ہو گئی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے، اور یہ اس معاذ کے ساتھ جو ہے نا اس میں تدبر قرآن میں بھی اس پہلو کو سامنے لیا گیا ہے، دوڑنے والے پہلو کو۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک پوری تفسیر کے اندر ایک نقطہ نظر اتنا حاوی ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ سوچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو۔ ویسے بڑی مشکل بحثیں ہیں جی جی جو لوگ کسی اور نتیجے پر پہنچے ہیں، جی جی انہوں نے اس نتیجے پر پہنچ کر کوئی ایکشن لیا ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ وہ تو یہ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسانی فہم پہ جو نا غلطی ہے وہ کمپنسیٹ کر دے گا۔ میں نے پرسنلی بہت ایکسپیرینس ہوا میرا اس طرح لوگوں کے ساتھ جی ایکشن کا، آپ کا بھی ہوا ہوگا۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ لیڈرشپ میں بہت بڑے مسائل تھے اور بڑے دنیاوی قسم کے مقاصد تھے، لیکن جو نیچے لوگ تھے نا، انہوں نے بڑے بے جگری کے ساتھ اس مہم میں حصہ لیا تھا، اور انہی آیات کو سامنے رکھ کر جی جی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس جہاد میں حصہ لیا۔ تو یہ سمجھنے کی جو چیز ہے نا، یہ آپ خودکشی کے لیے چلے جائیں گے، جیسے جب آپ کا سمجھ غلط ہوگا تو آپ چلے بھائی خودکشی کر، میں خود گزرا ہوں اس پورے مراحل سے۔ ہاں تو لوگوں نے بہت پیسہ کمایا، اسی لیے تو لوگ اس کو بڑا وہ بھی بناتے ہیں، مذاق کا نشانہ بھی بناتے ہیں اس جہاد کو، جو بھی ہمارے ہاں ہوا مختلف قسم کی چیزیں۔ آج بھی غزہ کو بھی لوگ پیسے کا ذریعہ، بہت بڑا پیسے کا ذریعہ بن گیا ہے، تو لوگ اس کو بناتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے لوگ تو موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اوپر تو ان آیات کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، ہم تو اس میاتن صابراتن کے والی قوم میں ہی نہیں آتے۔ جیسے ایران پہ ہوتا، ایران تو بھی وہ پھر وہ دفاعی صورت ہے، وہ تو
یعنی جس میں آپ کا ایک ٹارگٹ ہے. ہاں ایران کا یہ ہوتا ہے اگر اس نے کچھ ایکشن لیا ہوتا نا جب غزہ کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت اس نے ایک میزائل تک نہیں پھینکا نا. جی ایسے ہی. تو اس سے لگتا ہے کہ ہاں وہ حبرت تو کر رہا تھا حماس کی بہت پرکسی جنگ ہے. بہرحال یہ تو ظاہر ایک لمبی بات ہے اپلیکیشن پریکٹیکل چیزیں ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے. چلیں جی بہت شکریہ جی, انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے جی. جزاک اللہ خیر. ظاہری طور پر تو ہمارے مدنی لوگ اتنے اچھے لوگ نہیں.